السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ زکوٰۃ کے مسائل اس عنوان کے تحت کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ سننے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ زکوٰۃ کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ زکوٰۃ دینے کے مستحق ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ نہیں دیتے کیونکہ ان کو علم نہیں ہے، اور دوسرے وہ لوگ جن کے پاس علم ہے لیکن وہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کا انکار ہی کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہیلے اور بہانے بناتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مستحق ہے، زکوٰۃ دینا پڑتا، لیکن وہ کچھ نہ کچھ ہیلے اور بہانے بناتے ہوئے اپنی زکوٰۃ کو چراتے ہیں، اور کچھ لوگ بالکل ہی یعنی کچھ چیزوں پہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور کچھ چیزوں پہ نہیں دیتے۔ اگر ان کے پاس بہت زیادہ زکوٰۃ کی رقم نکلتی ہے تو اس میں سے نہیں بھئی یہ الگ ہے وہ الگ ہے، اس طرح کچھ تو بھی بہانے بناتے، تھوڑا نکال کے دے دیتے زکوٰۃ کا رقم اور تھوڑا نہیں نکالتے۔ اور اسی طرح اگر کچھ لوگ ایسے ہیں زکوٰۃ دیتے بھی ہیں لیکن اسے صحیح جگہ نہیں دیتے، کہاں پہنچانا، کس کو دینا یہ نہیں معلوم، یا تو معلوم بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اپنی خواہشات کے لیے بھی کچھ لوگ ہر جگہ میرے کیا ہے واہ واہ ہونا یا لوگ مجھے سلام کرنا، اس نیت سے بھی کچھ لوگ صحیح جگہ پر جہاں ضرورت مند ہے وہاں پر نہیں دیتے اور صحیح طریقے سے بھی نہیں دیتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور کچھ لوگوں کو تو ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جن کو زکوٰۃ بیت المال میں دینا، اور بیت المال بھی کوئی چیز ہوتی ہے جہاں سے مستحق لوگوں کو مدد ملتی ہے یہ بھی نہیں معلوم۔ اکثریت مسلمانوں میں ایسی، حالانکہ ہمارے پاس جو زکوٰۃ کا سسٹم تھا اسے سب مسلمان کیا ہے بیت المال میں بھی جمع کرتے، پھر وہاں سے مستحق لوگ ضرورت مندوں کو پھر وہاں سے بیت المال کے جو ذمہ دار ہے وہ دیتے، اس طرح ایک نظام ایک سسٹم ہے، لیکن اکثریت مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بیت المال بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور وہاں سے مسلمانوں کی مدد کی جاتی ہے۔ تو بہرحال اور کہیں پر اگر بیت المال ہوتا بھی ہے تو وہاں سے کوئی اگر مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، زکوٰۃ کی رقم لینا چاہتا ہے تو بھی مستحق کو وہ رقم نہیں ملتی۔ اب وہاں پر بھی بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہاں پر پہنچنے کے لیے بھی واسطہ لگانا پڑتا، وسیلہ لگانا پڑتا، اچھی بات جس کی ہوتی ہے اسی کو وہاں سے پیسہ ملتا، ہر ایک کو نہیں ملتا۔ ایسے بھی بہت سارے غلط طریقے ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے میں ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اسلام زکوٰۃ کا اتنا بہترین نظام دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا اس نظام کو، اللہ تعالیٰ کے اس سسٹم کو جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے، اگر پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کے مالدار اگر زکوٰۃ دینے لگے تو دنیا میں غریبی ختم ہو جائے گی۔ ہر مسلمان اگر زکوٰۃ دینے لگے، جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، اگر وہ سب مسلمان مالدار بھی اگر زکوٰۃ دینے لگے تو مسلمانوں میں بھی غریبی ختم ہو سکتی ہے۔ آج مسلمانوں کے جو حالات ہے،
ہر جگہ غریبی، ہر جگہ پریشانی، ہر جگہ تنگ دست لوگ ہیں، ہر جگہ کیا ہے، صرف 3 ٹائم کا کھانا ملنا بھی کئی لوگوں کے لیے مشکل ہے، کسی کے لیے گھر نہیں ہے تو کسی کے لیے کچھ نہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنے بیوہ عورتیں ہیں، کتنے مطلقہ ہیں، لوگوں کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج صرف پیٹ بھرنے کے لیے 100 روپے 500 روپے کے لیے بھی زنا کرنے والی عورتیں اور اپنی عزت کو بیچنے والی عورتیں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ وہ اس لیے ایسا کرتی ہیں، وہ مجبور کیوں ہوئی، اس چیز پر مجبور کیوں ہوئی کہ وہ 100 اور 500 200 300 کے لیے اپنی عزت بیچے۔ اب سوچئے یہاں پر لوگ جب کبھی ایسی عورتوں کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، جب کہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فلاں عورت گندا کام کرتی ہیں، فلاں جگہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں، ویسا کام کرتے ہیں، یہی مالدار لوگ مسجدوں میں بیٹھ کے، چورستوں پہ بیٹھ کے یہی لوگ باتیں بولتے ہیں، ایسی عورتوں کو گھر سے نکال دینا ہے، ایسے لوگوں کو ہمارے گاؤں سے نکال دینا، معاشرے سے نکال دینا، محلے سے نکال دینا، ان کو بائیکاٹ کر دینا، ان کو مار دینا، ان کو قتل کر دینا، ایسے ہے ویسے ہے، مسلمانوں کو بدنام کر رہے، ہزار باتیں بولتے بیٹھ کے باہر مرد۔ لیکن وہی اگر صحیح زکوٰۃ، جو کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اگر وہ زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے نکالتا، زکوٰۃ کو نہیں چراتا اور مستحق لوگوں تک اگر زکوٰۃ کو پہنچاتا، تو ایسے حالات مسلمانوں میں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ آج صرف اپنے ہاسپٹل کے خرچے برداشت نہیں کرنے کی وجہ سے کئی لوگ اسلام چھوڑ کے مرتد ہو جا رہے، غیر یعنی دوسرے دینوں میں، عیسائیت میں آج عیسائی لوگوں کے ہاسپٹلز کھلے ہوئے ہیں، عیسائی لوگوں کے سکولز کھلے ہوئے ہیں، ہر جگہ عیسائی کیا ہے، قرض دے رہا، لوگوں کو بلا رہا اپنے دین کی طرف۔ اب اس کے باتوں میں آ کے اس کے پاس قرض لے کے، اس کے پاس فری علاج کرا لے کے، اسی کے مذہب کو اختیار کرنے والے کئی مسلمان ہیں۔ مسلمان اسلام چھوڑ کے عیسائیت میں چلے جا رہے، دوسرے مذہبوں میں چلے جا رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج مسلمان زکوٰۃ نہیں دے رہا۔ پھر اسی طرح کئی مسلمان ایسے ہیں جو صرف خودکشی کیا ہے، چند پیسے یا قرضوں میں ڈوبنے کی وجہ سے، یا صرف اپنے بچیوں کی شادیوں کی فکر کو لے کر کہ میں اب کیسے کر سکتا ہوں، میری اتنی لڑکیاں ہیں، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، یہ سوچ کے پورے گھر کے گھر والے خودکشی کرنے کے مر جا رہے۔ ایسے نیوز ہم لوگ ہر جگہ ہر وقت دیکھتے آ رہے۔ ایسے حالات کیوں ہے؟ کئی مسلمان تو صرف بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ ایسے حالات کیوں ہیں؟ حالانکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین نظام دیا تھا، بہترین سسٹم دیا تھا۔ زکوٰۃ کے سسٹم کو اگر ہر مسلمان فالو کرتا تو پھر یہ بھوکمری نہیں رہے گی، یہ خودکشیاں نہیں رہے گی، کوئی عورت اپنا پیٹ پالنے کے لیے یا اپنے بچوں کو پالنے کے لیے اس طرح کے زناکاریاں بدکاریاں نہیں کرے گی۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ آج ہمارے پاس بیت المال کا نظام ہونا اور جہاں ہے وہ صحیح ہونا، ایک تو کئی جگہ پر بیت المال کا نظام نہیں ہے، اور جہاں ہے اکثر جگہ ایسا ہے کہ وہاں پر صحیح سسٹم نہیں چلتا۔ ہم لوگ کیا سمجھتے، مطلب جو زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ کیا سمجھتے، نہیں بھائی میرے پاس 10,000 کا رقم نکلا، مثال کے طور پر کسی کے پاس 10، کسی کے پاس 50,000، کسی کے پاس لاکھوں کا رقم نکلتا زکوٰۃ کا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں الحمدللہ، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا، کئی ایسے مالدار ہیں جن کے پاس ہر سال کروڑوں میں زکوٰۃ کا پیسہ نکلتا۔ اب جو بھی زکوٰۃ کا پیسہ نکالتا، اب وہ سوچتا نہیں بھائی اب میرے پاس 10,000 ہے، مثال کے طور پر زکوٰۃ کی رقم ہے، اب میں زکوٰۃ کی رقم 10,000 کو اگر 500 کر کے دوں گا، 20 غریبوں کو دے سکتا ہوں، اس کا مطلب مجھے زیادہ فائدہ ملتا۔ یہ سوچ کے وہ 500 روپے لوگوں کو بانٹ کے آتا۔ زکوٰۃ دینے والوں کے پاس لسٹ رہتی پوری، وہ ہر سال نکالتے، اچھا پچھلے سال کس کس کو دیے تھے، کس کس کو دیے تھے، اس کا ایڈریس نکال کے، اس کا فون نمبر نکال کے، یا تو اسے فون کر کے بلا کے دیکھو یہ سال 500۔ اب وہ لینے والا سالہ سال لیتے جا رہا زکوٰۃ کا رقم، یہ دینے والا سالہ سال دے رہا۔ اس کا باپ بھی زکوٰۃ لیا تھا، اس کا بیٹا بھی زکوٰۃ لیا تھا، پھر اس کا بھی بیٹا زکوٰۃ لیتا۔ وہ لینے والا چھے ہمیشہ، اب یہ دینے والا انہی کو دیتے جا رہا ہر مہینہ، بلکہ ہر سال 500 روپے، 1000 روپے اس طرح دیتے جا رہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اصل میں اگر اس زکوٰۃ کے سسٹم کو سمجھ کر لوگ اگر تھوڑا سا اگر اپنی سوچ کو بدلتے تو اس سے کتنا فائدہ ہوتا۔ دیکھو ہر سال 500 روپے ایک آدمی کو دینے سے بہتر اگر چچیرے بھائی،
طاہر بھائی اس کے خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگوں کا، ٹھیک ہے بھائی، میرے پاس ایک 10,000 رقم ہے مثال کے طور پر، میرے چچرے بھائی کے پاس ایک 10,000 کی رقم ہے زکوٰۃ کی، پھر طاہر بھائی کے پاس ایک 10,000 ہے، یا نہیں تو ایک 4-5 دوست مل کے ہر ایک کی 20,000 کی اگر زکوٰۃ کی رقم ملائیں گے، ایک جگہ ملائیں گے تو 1 لاکھ روپے جمع ہوں گے، کسی کے 2 لاکھ جمع ہوں گے، کسی کے 5 لاکھ جمع ہوں گے. اس طرح ایک بڑی رقم جمع کر کے اس کے بعد کون ہے مستحق، کون ہے غریب، کون ہے جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کون ایسا ہے جو بے روزگار ہے، اس کے لیے ایک ٹھیلا لگا کے دے دیے، اس کے لیے ایک آٹو خرید کے دے دیے، اس کے لیے ایک رکشہ خرید کے دے دیے، اس کے لیے ایک چھوٹی سی دکان لگا کے دے دیے. اگر کسی کے ہاسپٹل میں اس کی اولاد، اس کے بچے، اس کی بیوی آپریشن، بہت بڑی بڑی بیماریوں کی وجہ سے قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے بیچارہ، اس کے پاس جا کے دیکھو بھائی آپ کا جتنا بھی قرضہ ہے، جتنا بھی خرچہ ہے، وہ سب ہم لوگ ہمارے زکوٰۃ کی رقم سے دیں گے. اس طرح اگر ہر سال چند لوگ مل کر اپنے قریبی، اپنے پڑوسیوں میں جو مستحق ہے اس کو اگر بڑی رقم دے دیتے، اس سال جو زکوٰۃ لینے کے لیے ہاتھ پھیلایا تھا، جو زکوٰۃ کا مستحق تھا، اگلا سال وہ زکوٰۃ نہیں لے گا. پھر اگر تم اس سال ایک 50,000 1 لاکھ کا اماؤنٹ جمع کر کے اس کو ایک دکان لگا کے دے دیے، آج غریب تھا، اگر اس کی دکان اچھا چلی اللہ کی فضل سے، تو پھر وہ کیا ہوگا، اگلا سال پھر اسے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی نا، وہ خود اب دکان لگایا الحمدللہ، وہ خود کام کرے گا، اللہ چاہے تو وہ خود پھر 1-2 لوگوں کو کام دینے والا بنے گا اس کی دکان میں. ایسا ہو سکتا ہے. آج ایک بے روزگار ہے، غریب ہے، اگر اس کو ایک آٹو آپ خرید کے دے دیے سب لوگ مل کے، اگلا سال وہ نہیں مانگے گا، پھر اس کو ضرورت نہیں پڑے گی زکوٰۃ کی رقم کی، وہ خود محنت کر کے دوسروں کے پاس کما سکتا ہے. سالہ سال لوگ قرضے ادا کرتے 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 مر رہے، اس کو آپ 500 روپے 1000 روپے دیں گے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ ہم سمجھتے زیادہ لوگوں کو دیے تو زیادہ ثواب، نہیں، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، دے دیے، اس کا جتنا ثواب ملنا اتنا ملے گا. آپ ایک آدمی کو دو یا آپ 10 آدمیوں کو دو، لیکن 10 آدمیوں کو 1000 500 بانٹنے سے بہتر اگر اس طرح بڑی رقم جمع کر کے کسی ایک مسلمان کی اگر مدد کر دیں گے تو الحمدللہ کتنا بہتر ہوتا. اگلے سال وہ مانگنے والوں میں نہیں رہتا، اللہ چاہے تو کچھ سال کے بعد وہ دینے والوں میں بھی ہو سکتا. اگر دکان کے لگا کے دے دیے، کوئی کاروبار شروع کر کے دے دیے، کچھ دنوں کے بعد اللہ چاہے تو وہ خود دوسروں کو دینے والا بنتا. لیکن یہ سوچ نہیں رہنے کی وجہ سے آج ہمارے پاس زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے اسے بگاڑ کے رکھ دی. اللہ کے لیے غور کرنا. تو بہرحال ہم کیا سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ میں کیوں دوں؟ اکثر مسلمان یہ سوچتے نہیں بھائی میں کمایا، میرا مال ہے، میرا پیسہ ہے، میں کیوں دوں زکوٰۃ کا رقم؟ اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال میں کیوں دوں، اسی لیے تو لوگ آج کہیں پر خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، اگر کوئی مانگنے والا مانگتا ہے سب سے پہلے ذہن میں خیال آتا ہے میرا مال ہے یہ، میں کیوں دوں؟ میں کمایا، میں کیوں دوں؟ میری محنت، میری کوشش، میں پسینہ ٹپکایا، میں اتنے سال باہر تھا، میں اب کیوں دوں؟ اللہ کے لیے غور کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. ترجمہ کیا ہے؟ جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم لوگوں کو یہ سمجھا رہے کہ ہم نے جو مال دیا ہے، مسلمان کا یہ ایمان ہونا، یہ عقیدہ ہونا، میرے پاس جو بھی مال ہے، جو بھی پراپرٹی ہے، جو بھی گھر ہے، گاڑی ہے، یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہی نہیں، اللہ نے دیا اس لیے میرے پاس ہے. جب یہ سوچے گا کہ اللہ نے مجھے دیا تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کے لیے آسان ہوگا. لیکن جو یہ سمجھتا نہیں میرا مال میں کمایا تو پھر اس کے لیے خرچ کرنا مشکل ہوگا. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو، میں میرا مال جو سمجھ رہا نا، نہیں مول صاحب ایسی کیسی بات بول رہے آپ، ایسا کیسا سمجھ سکتے کہ ہم کمائے نا پھر ہم محنت نہیں کرے تو مال آ سکتا تھا کیا؟ ہم اگر محنت نہیں کرے تو ہمارے گھر میں یہ سب چیزیں ہو سکتی ہے کیا؟ ہم یہ سوچ سکتے ہیں، لیکن غور کرو اللہ تعالیٰ
اگر پیدائشی طور پر کسی کو عقل سے تھوڑا سا معذور کر دے، کمزور کر دے، یا جسمانی اعتبار سے ہم کو اگر کسی چیز میں کمزور کر دے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے یا کسی کا پیر نہیں ہے یا کسی کی آنکھیں نہیں ہے، کسی کا دماغ نہیں ہے، اس طرح اگر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پیدا کرتا تو آج یہ جو مال کمائے، آج یہ جو گھر بنائے، گاڑی خریدے، کیا یہ سب چیزیں ممکن ہو سکتی تھی؟ نہیں نا۔ تو پھر وہ عقل جو دیا، وہ محنت کرنے کی صلاحیت جو دیا، وہ جو اتنا اچھا جسم دیا، کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد اور ایک بات بھی سوچو، جسم اچھا ہے، دماغ اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، اس کے بعد بھی کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کوشش کرنے کے بعد بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کاروبار لگاتے ہیں، دکان لگاتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سعودی جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھو، ہر محنت کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا، محنت کرنے سے ہی پیسے نہیں ملتے، ہماری محنت کے ساتھ اللہ کی مدد ہونا، تب جا کے ہمیں برکت آتی ہے، پیسے ملتے ہیں۔ اگر ہم محنت کرنے سے ہی اگر پیسے ملتے تو آج سب سے زیادہ محنت مزدور آدمی کرتا ہے، جو صبح سے لے کے شام تک روڈ پہ کام کرتا ہے، گرمی میں کام کرتا، کھیتوں میں کام کرتا، لیکن اس کی مزدوری بہت کم ہوتی ہے، روزانہ 200 300 500 روپے کی مزدوری ہوتی ہے۔ لیکن یہ وہ آدمی ہوتا ہے جو صرف اے سی کے کمرے میں آتا ہے، 1-2 گھنٹے بیٹھ کے 2-4 سائن کر کے چلے جاتا ہے، اس کی تنخواہ لاکھوں روپے میں ہوتی ہے۔ محنت کرنے سے ہی اگر پیسہ ملتا تو محنت کس کی زیادہ ہوئی؟ مزدور کی ہوئی نا۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ جسے دیتا اس کو ہی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ برکت دیتا ہے۔ اگر اللہ نہ دے تو ہم بہت ساری ڈگریاں حاصل کر کے بھی ہمیں جاب نہیں ملتا، ہمیں پیسے نہیں ملتے، بہت ساری پلاننگ اور کوشش کر کے بھی ہمارے گھروں میں وہ پیسے نہیں آ سکتے۔ اب ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلے یہ خیال ہونا چاہے جب بھی زکوٰۃ دینے کی باری آئے، جب بھی کسی غریب کو مدد کرنے، صدقہ کرنے کی باری آئے، اللہ تو دیا، تیرا مال ہے، تیرے مال کو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہوں، اس کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ کرنا تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ جب انسان یہ سوچے گا کہ میرا مال ہے میں کیوں خرچ کروں، تو پھر وہاں پر پرابلم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب مال سے بہت زیادہ محبت انسان کو بہت ساری برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ مال کی محبت بہت سارے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، جیسا کہ سنگ دلی، لالچ، حرص، جھوٹ، دھوکہ، خود غرضی، قتل، یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ مال کی وجہ سے۔ مال کی محبت میں انسان سگے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار، دوسروں کو ڈبانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے۔ یہ سب چیزیں کہاں سے شروع ہوئی؟ مال کی محبت کی وجہ سے۔ اگر کوئی مال خرچ کرنے والا جب بنتا نا، اس کے اخلاق بہت اچھے بنتے۔ مال جمع کرنا، مال ہمیشہ کیا ہے؟ مال کی حرص اور لالچ بہت ساری جہاں پر برائیوں کو پیدا کرتی ہے، اسی جگہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں تو وہیں پر بہت سارے اچھے اخلاق بھی پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ اچھے اخلاق، نرم دلی، پھر اسی طرح بھائی چارگی، اسی طرح قربانی، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کا سپورٹ کرنا، ہیلپ کرنا، یہ سب اچھے اخلاق کب پیدا ہوتے؟ جب انسان مال خرچ کرنے والا بنتا، مال خرچ کرنے والا بنتا۔ ٹھیک ہے، اب زکوٰۃ کے تعلق سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہم لوگوں کو سسٹم دیا، کتنا بہترین سسٹم ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کا حکم دیا تو کیسا حکم دیا؟ آپ غور کرو، جو کماتے اس پر زکوٰۃ دینا ہے کیا؟ نہیں ہے۔ جو ہم کماتے اس پر زکوٰۃ دینا نہیں ہے۔ جو خرچ کرتے کیا اس پر زکوٰۃ دینا ہے؟ اس پر بھی زکوٰۃ دینا نہیں ہے۔ لیکن جو بچاتے اس پر زکوٰۃ ہے۔ آپ غور کرو، اگر اللہ تعالیٰ یہ سسٹم رکھتا، نہیں تمہاری ہر مہینہ تنخواہ 10,000 ہے، اب 10,000 میں سے ہر مہینہ 1,000 یا 500 تمہیں دینا ہی دینا، تو یہ مشکل ہوتا تھا۔ جو کماتے اس پر نہیں ہے زکوٰۃ، جو خرچ کرتے اس پر بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تم شاپنگ کو جا رہے، اگر 2,000 روپے خرچ کر رہے تو زکوٰۃ اس میں سے 200 روپے دینا۔ اگر یہ سسٹم ہوتا تو کتنا مشکل ہوتا تھا۔ لیکن جو خرچ کرتے اس پر بھی نہیں ہے زکوٰۃ۔ جو کمانے کے بعد، خرچ کرنے کے بعد جو تمہارے پاس بچا رہتا اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور دیکھیے اس پر جو بچا رہتا اس میں بھی کتنا؟
اس میں بھی کتنا؟ جو سیونگز ہے ہمارے اس میں بھی وہ مال اگر نصاب کو پہنچے، یعنی وہ بچا ہوا مال 7.5 تولے سونے کے برابر ہو، اس پر زکوٰۃ ہے، جتنا بچا اتنے پہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اور وہ بچا ہوا مال بھی ہر مہینہ بچے تو دینا نہیں ہے، بلکہ وہ بچا ہوا مال تمہارے پاس 1 سال رہے تو دینا ہے زکوٰۃ۔ اللہ اکبر، کتنا آسان ہے۔ پھر اس کے بعد جتنا بچا ہے 1 سال تمہارے پاس تھا، نصاب کو بھی پہنچا، تو اس میں آدھا دینا ہے۔ کیا جتنا بچا اس میں سے آدھا دینا ہے، آدھا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیا 25% دینا ہے؟ کیا نہیں، اتنا بھی نہیں ہے۔ 10% دینا ہے، اتنا بھی نہیں ہے۔ دینا کتنا ہے؟ صرف 2.5% دینا ہے۔ اللہ کے لیے غور کرو، کتنا آسان ہے زکوٰۃ دینا، اس کے باوجود بھی مسلمان زکوٰۃ چراتا ہے۔ پورا مال جتنا بچا اتنا دے دو بولے تو کتنا مشکل ہو سکتا تھا، جتنا بچا ہے اس میں آدھا دے دو بولے تو کتنا مشکل ہو سکتا تھا، نہیں، جتنا بچا ہے جو 1 سال سے تمہارے پاس پڑا رہا اس میں صرف 2.5% دینا ہے۔ تو اللہ کے لیے غور کرنا، زکوٰۃ کتنا آسان ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب زکوٰۃ کی فرضیت کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ صحیح بخاری کی حدیث جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں، لمبی حدیث ہے، مختصر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے زکوٰۃ۔ ارکان اسلام 5 ہے، کلمہ ہے، نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ارکان اسلام میں سے ہے، صحیح بخاری کی روایت۔ دوسری صحیح بخاری کی روایت، زکوٰۃ یہ فرض ہے، اس کی دلیل دے رہا ہوں میں آپ کو۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیج رہے تھے۔ یمن بھیجتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے معاذ، تم جانا، وہاں پر جانے کے بعد سب سے پہلے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا، توحید کی دعوت دینا۔ اگر وہ ایک اللہ کو مان لیے تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس چیز کی طرف دعوت دینا۔ اگر وہ اس چیز کو بھی مان لیے تو ان کو 5 ٹائم کی نماز کی دعوت دینا۔ اب وہ نماز کو بھی اگر مان لیے، اقرار کر لیے، تو پھر ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ زکوٰۃ دینے کا حکم دینا۔ تو کیا ہے؟ پہلے توحید، اس کے بعد نماز کا حکم، اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم دینا۔ صحیح بخاری کی روایت۔ تو زکوٰۃ دینا ہر مسلمان پر جس کے پاس وہ اس کا مال نصاب کو پہنچا تو اس کے اوپر فرض ہے، جیسا نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر ہم لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 اگر نکال کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ فرض ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما دیے نماز پڑھنا ہے، نماز قائم کرنا ہے، پھر زکوٰۃ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 103 نکال کر دیکھو، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ترجمہ رکھ دیتا ہوں مختصر، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک و صاف کریں۔ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، اس سے مراد زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے؟ اب زکوٰۃ کی فضیلت کیا ہے یہ بھی دیکھیں گے، زکوٰۃ دینے کے فائدے کیا ہے یہ بھی دیکھیں گے۔ زکوٰۃ کی فضیلت، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے۔ کوئی ایسا عمل بتا دو جس کے کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں، ایسا عمل بتا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے بعد اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، پھر اسی طرح 5 ٹائم کی نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، پھر صلہ رحمی کرتے رہو۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اب یہ سننے کے بعد وہ آدمی جب واپس جا رہا تھا، وہ آدمی یہ کہہ کر گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، جنت میں جانے والا یہ عمل ہے نا، ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس میں اب زیادتی نہیں کروں گا۔ یہ بول کے جب وہ واپس جا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی کو جنتی آدمی کو دیکھنا ہے تو دیکھو یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ کیا کام کرنے سے جنت کی سرٹیفکیٹ ملی؟ کس چیز کا وعدہ کرنے سے؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، توحید پہ جمے رہو، شرک مت کرو، پھر اس کے بعد 5 ٹائم کی نماز پڑھو،
پھر اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرو اور رشتوں کو جوڑ کے رکھو. وہ آدمی بولا یہ میں ضرور کروں گا, اس میں زیادتی نہیں کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جنتی ہے. تو زکوٰۃ دینا جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے. سورہ روم آیت نمبر 39 کا ترجمہ, اس پر غور کرو. تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا. اور جو کچھ صدقہ زکوٰۃ تم اللہ کا منہ دیکھنے کے لیے, اللہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے تم اگر دیتے ہو, تو ایسے لوگ ہی اپنا دو چند کرنے والے ہیں, کامیاب ہونے والے ہیں. تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ تم سمجھتے سود کا پیسہ لینے سے مال بڑھتا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں نہیں, زکوٰۃ اور صدقات دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے, مال میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا اجر و ثواب میں بھی اضافہ اور مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, صدقہ کسی مال کو کم نہیں کرتا. صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کسی کا مال کم نہیں ہوتا. پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, کہا کہ میں نے گواہی دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور آپ اللہ کے رسول ہیں, اور میں نماز بھی ادا کی, اور میں روزے بھی رکھے, اور میں زکوٰۃ بھی ادا کی, میں یہ سب کام کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو اسی عمل پر فوت ہو جائے, کیا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوئے, 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہوئے, زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے, اسی عمل پہ جو مر جاتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ ہوگا. ابن خزیمہ کی روایت. صدیقین کون صدیق؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. شہداء اللہ کی راہ میں جو شہید ہوئے, ان کے ساتھ صحبت نصیب ہوگی اگر یہ اعمال کریں گے. تو توحید پہ جمے رہو, نماز پڑھو, زکوٰۃ, اگر زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض ہے تو زکوٰۃ دو, زکوٰۃ چراؤ مت. اگر زکوٰۃ دیں گے تو پھر یہ کل قیامت کے دن شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہم لوگوں کو جگہ ملنے والی ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی روایت, صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو مٹا دیتی ہے. صدقہ دینا, خیرات کرنا, زکوٰۃ دینا, اس سے کیا ہو رہا؟ گناہ مٹ جاتے. جیسا لکڑی مٹ جاتی ہے آگ میں ڈالنے سے, اسی طرح گناہ بھی مٹ جاتے. سلسلۃ الصحیحہ میں یہ کیا ہے؟ ترمذی میں روایت ہے. اب سلسلۃ الصحیحہ کی ایک اور روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک صدقہ رب کے غضب کو ختم کرتا ہے. اللہ کا غصہ, اللہ کی ناراضگی, جو اللہ کا عذاب آج مسلمانوں پر ہے. کیوں؟ ہمارے ہی اعمال, ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر عذاب نازل کرتا, اللہ غصے میں آتا. لیکن اللہ کے غصے کو, اللہ کے غضب کو ختم کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ صدقہ, خیرات کرنا, زکوٰۃ دینا, صدقہ دینا, جس کی وجہ سے اگر اللہ ہمارے کسی عمل سے ناراض تھا تو اللہ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کی یہ روایت ہے, قیامت کے دن صدقہ اس آدمی کے اوپر سایہ بن کے رہے گا. ہم سنیں نا قیامت کا بیان کتنی مرتبہ, قیامت کی گرمی کتنی خطرناک ہوگی, سورج, وہ دھوپ, وہ گرمی کتنی خطرناک ہوگی. لیکن جو صدقہ دیتا ہے قیامت کے دن, اس کا صدقہ سورج کی اس گرمی سے اس آدمی کے لیے سایہ بن کے رہے گا جو صدقہ دیتا ہے دنیا میں. ٹھیک ہے, اب زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان بھی سن لو. زکوٰۃ اگر نہیں دیے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 34, یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے ایمان والو, اکثر علماء اور عابد لوگوں کا ناحق مال کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں, اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دو.
زکوٰۃ نہیں دینے والا جہنم میں جائے گا. یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا, زکوٰۃ نہیں دیے تو جہنم میں جائیں گے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا قیامت کے دن اس کے گردن میں, جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے گردن میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے مال کو کیسا زہریلا گنجے سانپ کی شکل میں بنا دے گا, جس کی آنکھوں پر سیاہ نقطے ہوں گے, وہ اس کے گلے کا ہار ہوگا, وہ اس کے دونوں جبڑے پکڑ کے چیرے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. زکوٰۃ اگر دنیا میں نہیں دیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے مال کو گنجے زہریلے سانپ کی شکل میں بنا کے اس کے گلے میں ہار کی طرح ڈال دیں گے, اس کے جبڑے پکڑ کے اسے ڈستا رہے گا اور کہے گا میں تیرا مال, میں تیرا خزانہ ہوں, تو نہیں دیا نا دنیا میں زکوٰۃ. اللہ کے لیے غور کرنا. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طبرانی کی روایت ہے, زکوٰۃ ادا نہیں کرنے والا آگ میں جائے گا. سلسلۃ الصحیحہ میں ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زکوٰۃ نہ دینے والے پر لعنت فرمائی. لعنت کس کو بولتے معلوم ہے؟ لعنت بولے تو بد دعا, اللہ کے کسی خیر سے محروم ہو جانا, اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا, اس کو بولتے لعنت. لعنت ہو تجھ پر بولتے نا, اب تیرے اوپر اللہ کی کوئی رحمت کوئی خیر تیرے اوپر نازل نہ ہو, اللہ کی لعنت ہو تم پر, یہ ایک بد دعا ہے. تو اللہ کے رسول خود بد دعا دے رہے اس آدمی کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتا, تو کتنی خطرناک چیز ہے, غور کرو. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کچھ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے بولے, زکوٰۃ کا انکار کر دیے, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان کرے. قتل کر دے تم بولے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, صحیح بخاری کی حدیث ہے, قتل کر دوں گا جو زکوٰۃ نہیں دیتا. نماز اور زکوٰۃ میں اگر فرق کرتا, نماز پڑھوں گا لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا بولے تو ان کے خلاف جنگ کروں گا بولے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یاد رکھو یہ اتنی خطرناک چیز ہے. اسی طرح اب اگر فتاوے ہم دیکھیں گے, آج میں بہت سارے علماء کے فتاوے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا, کیونکہ زکوٰۃ کے مسائل ہے, اس میں ہم اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں بتا سکتے. تو بہرحال فتاوی لجنہ دائمہ یہ سعودی کی ایک مستقل فتاوی کمیٹی ہے, بہت سارے علماء مل کے ایک کمیٹی بنائے سعودی میں, فتاوی لجنہ دائمہ بول کے رہتا. تو یہ سب علماء مل کر جس چیز پر فتویٰ دیتے وہ فتاوی لجنہ دائمہ میں ہم لوگوں کو مل جاتا ہے. تو بہرحال اس میں علماء کی کمیٹی نے کیا کہا, زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے. زکوٰۃ کا انکار کرنے والا, ایک ہوتا ہے نہیں دینا, جو نہیں دیتا وہ تو گناہ گار ہے, جہنم میں جائے گا. لیکن جو انکار کر دیتا, انکار بولے تو نہیں بھائی زکوٰۃ وکات کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب اسلام میں نہیں ہے, میں نہیں دیتا ہوں, میں زکوٰۃ کو مانتا ہی نہیں, جو بولتا نا, پھر وہ کافر ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرتا تو اسے نہ جنازے کی نماز پڑھائی جائے, نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے. کس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے انشاءاللہ؟ دیکھیے, ہر مسلمان آزاد, مالدار, مرد, عورت, بالغ, نابالغ, عاقل, غیر عاقل, ان سب پر زکوٰۃ دینا واجب ہے, ضروری ہے. یہ فتویٰ اسلامیہ میں فتویٰ موجود ہے. کیا ہے؟ کس کس پر کون کون زکوٰۃ دینا؟ مالدار جو نصاب کو پہنچتا ہے, مالدار, مسلمان ہونا, آزاد ہونا. پھر اسی طرح مرد بھی زکوٰۃ دے گا اگر مرد کے پاس مال ہے, عورت کے پاس مال ہے تو عورت دے گی زکوٰۃ. اسی طرح بالغ آدمی بھی وہ بھی زکوٰۃ دے گا اگر بالغ نہیں ہوا لیکن اس کی پراپرٹی ہے, ماں باپ نہیں ہے لیکن نابالغ ہے, چھوٹا بچہ ہے لیکن اس کی پراپرٹی ہے, تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے. اسی طرح جس کی عقل ہے, عقل والا بھی, جو غیر عاقل, عقل نہیں ہے, دیوانہ پاگل ہے لیکن اس کے نام پہ پراپرٹی ہے, تو اس کے اوپر بھی کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا واجب ہے. کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے, زکوٰۃ نماز کی طرح نہیں ہے. نماز کی طرح یہ بدن کا حق نہیں. بدن کا حق بولے تو نماز معاف ہے, اگر کوئی پاگل ہے تو اس کے اوپر نماز معاف ہے, اگر کوئی نابالغ ہے, چھوٹا بچہ ہے, اس کے اوپر نماز معاف ہے, اس کے لیے نماز فرض نہیں ہے. لیکن زکوٰۃ مال کا حق ہے, یہ بدن کا حق نہیں ہوتا, لہذا ہر ایک پر زکوٰۃ دینا فرض ہے. ٹھیک ہے. اب زکوٰۃ کون کون سے مال پر واجب ہے؟ جن اموال پر زکوٰۃ واجب ہے وہ کیا ہے؟ ایک سونا, چاندی, نقدی,
کرنسی کیش کی شکل میں جو بھی ہو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح دوسرا مویشی جانور جس میں اونٹ، گائے، بھینس، بکری، دمبے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ تیسرا ہر قسم کی تجارتی مال، یعنی بزنس کے لیے جو بھی مال استعمال ہوتا اس مال پر بھی زکوٰۃ دینا ہے، فتاوی اسلامیہ میں یہ موجود ہے۔ پھر اسی طرح زمین سے حاصل شدہ جو اناج ہوتا ہے، جو اشیاء ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ دینا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ڈیٹیلز انشاءاللہ میں آگے رکھنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جن اموال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے وہ بھی معلوم کرنا۔ جو استعمال کی چیز ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کس کس پر زکوٰۃ نہیں ہے یہ بھی ذہن میں رکھ لو۔ پہلی چیز جو استعمال کی چیز ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر گھر ہم خود رہتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس پر نہیں ہے۔ گاڑی ہم خود استعمال کرتے ہیں، کروڑوں کی گاڑی بھی رکھتے ہیں لیکن استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بڑا بنگلہ ہے، بڑا پلاٹ ہے، خود استعمال کے لیے خرید کے رکھے، اور انکم جو ہر مہینہ ہم کماتے ہیں لیکن کھا لیتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں، اس پر نہیں ہے، سوائے سونا اور چاندی کے۔ اس کے بارے میں بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ سونا اور چاندی استعمال کی چیزیں ہیں لیکن ان کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جو استعمال کرتے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح سونا چاندی کے علاوہ دیگر جواہرات میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، جیسا کہ ہیرا، موتی، یاقوت وغیرہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کام کرنے والے جانوروں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جانوروں پہ زکوٰۃ تو ہے لیکن جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، خود کھیتی باڑی کے لیے استعمال کرنے والے بیل، اونٹ وغیرہ جو کام کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ اسی طرح سبزی پر زکوٰۃ نہیں ہے، دارقطنی کی روایت، سبزی جیسا کہ ترکاری وغیرہ ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح گھوڑے اور غلام پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، صحیح بخاری کی روایت۔ اب ایک اہم مسئلہ زکوٰۃ کے تعلق سے یہ بھی یاد رکھ لو، انشاءاللہ ویڈیو تو بن رہی ہے، بعد میں فرصت سے دیکھ لینا، جتنے بھی زکوٰۃ کے سوالات ہیں انشاءاللہ آپ کو مکمل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ زکوٰۃ کے تعلق سے فرضیت زکوٰۃ کے شرائط کیا ہے، کس پر زکوٰۃ ہے، فرض کیسے ہوتا، کس پر ہوتا، ایک ایک کر کے 8 چیزیں رکھوں گا۔ پہلی چیز، مالک کو مال پر ملکی تام حاصل ہو، پہلی چیز۔ اس کا مطلب یہ ہے یعنی مکمل حق تصرف حاصل ہو، وہ اس مال کو جیسے چاہے جب چاہے استعمال کر سکتا ہو، کسی اور کا اس کے اندر کوئی دخل نہ ہو، کسی اور کا رکاوٹ نہ ہو۔ یعنی اس مال پہ زکوٰۃ دینا جس مال پہ خود کا کنٹرول ہو۔ یہ یاد رکھو، آخر میں سونے کے تعلق سے کچھ باتیں بولوں گا، وہ اس وقت آپ لوگوں کے لیے یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ کس مال پر زکوٰۃ دینا؟ جس مال پر اس کا پورا کنٹرول جس آدمی کے ہاتھ میں ہے، آپ خود اس مال کے مکمل مالک ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ ایک پلاٹ ہے مثال کے طور پر، اب وہ پلاٹ بیچنا، خریدنا، استعمال کر لینا، خیرات دے دینا، وہ کس کے اختیار میں ہے؟ میری مرضی۔ اگر میں بیچوں، میرے پلاٹ کو میں بیچوں، رکھ لوں، خیرات کروں، اس میں کسی اور کا دخل نہیں ہے۔ اس شرط کے ذریعے وہ تمام اموال زکوٰۃ سے مستثنی ہو جائیں گے جو چوری شدہ اموال، گم ہو جانے والے مال، کسی کے ناجائز قبضے میں جانے والا مال، ایسا قرض جس کے ملنے کی امید نہ ہو، پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر مال میرا ہی ہے، قرضہ میں دیا کسی کو لیکن انہیں دیتا نہیں معلوم، لے کے بھاگ گیا، اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس پر میرا پورا کنٹرول ہو، اختیار ہو، اس پر زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح چوری شدہ، چوری ہو گئی، اب وہ ملتی نہیں معلوم، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ گم ہو جانے والا، اور اگر کوئی چوری کر کے لایا، حالانکہ چوری حرام ہے، چوری کر کے لایا، اس پر بھی نہیں۔ اگر کوئی چیز گم ہو گئی، حالانکہ وہ زکوٰۃ فرض تھا لیکن گم ہو گیا، اب اس پہ ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسی طرح دوسری چیز، پہلی چیز تو معلوم ہو گئی، اس مال پر ہمارا ہی اختیار ہونا۔ دوسری چیز، فرد واحد کی ملکیت ہو، یعنی اکیلے کی ہی ملکیت ہو۔ ایک پلاٹ ہے، سب کو میں انشاءاللہ یہ پلاٹ کے ذریعے سے آسان بات سمجھ میں آتی ہے اس لیے بتا رہا ہوں۔ ایک پلاٹ ہے لیکن اب وہ کیسا ہے؟
مدارس مساجد کے لیے وقف شدہ ہے، اب اس پر حق کس کا ہے؟ کسی ایک کا نہیں ہوتا، نہیں میرا مدرسہ ہے، اب وہ میرے کو سب لوگ مل کے ڈونیٹ کر دیے، مطلب کہ اب اس میں بچوں کے لیے وہ ڈونیٹ کرے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اگر کوئی ڈونیشن سب ملا کے ایک جگہ خرید کے دے دیے غریبوں کے لیے یہ کام آتا بول کے، اب اس پہ کوئی ایک بڑا بن کے نہیں یہ سب میرا ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کا اس کے اندر سب لوگوں کا حق ہے تو اس کو نہیں یہ سب میرا ہے بول کے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ یتیموں فقراء کے لیے بھی وقف شدہ جو مال ہوتا ہے، اسی طرح مدارس اور مساجد کے لیے جو وقف کر دیے سو مال ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں دینا۔ اسی طرح تیسری چیز، حرام ذریعے سے کمائے گئے مال پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 اس آیت میں دلیل موجود ہے، حرام ذریعے سے کمائے گئے مال پر زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح چوتھی چیز، بنیادی ضروریات زندگی سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ ہے، جیسا کہ میں پہلے بتایا، ہمارے اخراجات ہمارے خرچے پورے ہوتے ہوئے جو پیسہ بچتا اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ ہم جو خود کما رہے، ہم کمائے سو ہر کمائی پر نہیں ہے، ہر مہینہ تمہارے کو 50,000 تنخواہ آ رہی ہوں گی، لیکن 50 کے 50 آپ اگر کھا لے رہے خرچہ ہو جا رہا تو زکوٰۃ نہیں ہے، جو بچتا اس پر ہے زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح پانچویں چیز، قرض سے فارغ ہو، وہ مال پہ دینا زکوٰۃ جس پہ قرض نہ ہو پھر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چھٹویں چیز، نامی ہو، مطلب نامی کا مطلب وہ مال جو ہمیشہ اس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہو، مطلب آج پلاٹ لیے کل بیچے تو اس کا ریٹ زیادہ آتا، آج سونا ہے کل بیچے تو زیادہ آتا نا ریٹ، تو بڑھوتری جس میں ہوتی اس پر زکوٰۃ ہے۔ پھر اسی طرح ساتویں چیز، نصاب کو پہنچنا، نصاب کیا ہے؟ وہی جو میں بتایا 7.5 تولے سونا، لیکن آج کے حساب سے وہ 7.5 نہیں ہوتا 8.5 ہوتا، وہ انشاءاللہ میں آگے بتانے والا ہوں، 7.5 نہیں 8.5 ہوتا۔ تو بہرحال جس کے پاس نصاب کو پہنچنے والا مال ہو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ پھر اسی طرح 8ویں چیز، اس مال پر 1 سال گزرنا، ابھی خریدے ہمارے پاس 8.5 تولے سونا ہے، پھر کل رمضان آنے والا ہے نا، ابھی دے سکتے کیا؟ نہیں، 1 سال گزرنا، 1 سال اپنے پاس رہنا تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اب اس کی دلیل ترمذی وغیرہ میں بھی ہے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ یہاں پر کلیئر کر کے بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہمارے پاس زکوٰۃ بولے تو صرف رمضان میں یاد آتا نا، زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ لینا، زکوٰۃ کے مسائل، یہ سب چیزیں صرف رمضان میں ہم کو یاد آتے، ہر زکوٰۃ دینے والا صرف رمضان کے مہینے میں ہی دیتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کب دینا؟ جس مال پر وہ نصاب کو پہنچنے کے بعد 1 سال گزرا تو فوراً زکوٰۃ دینا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر محرم میں سونا خریدے یا پلاٹ خریدے، ٹھیک ہے، اب اگلا سال جب محرم آتا اس وقت کو آپ برابر زکوٰۃ دے دینا، اسی مہینے میں زکوٰۃ نکالنا ہے آپ کو، نہیں اور 1-2-4 مہینوں کے بعد رمضان آتا نا جب دے تو نہیں دے سکتے، ایسا یہ غلط ہے۔ ابھی یہ رمضان کا مہینہ کب آیا؟ اپریل میں آیا، اگر کسی کا نومبر دسمبر میں سونا خریدا یا پلاٹ خریدا، 8.5 تولے سونا یا لاکھوں میں کیا ہے پلاٹ تھا، اب وہ دسمبر میں خریدے ہوئے پلاٹ کو اگلے سال دسمبر تک 1 سال مکمل ہو گیا تو اب وہ زکوٰۃ اس دسمبر کے مہینے میں ہی نکالنا، نہیں ابھی رمضان آ رہا نا جب نکالتا ہوں بولے تو 1.5 سال ہو جاتا، پھر اس میں ہے کہ نہیں، 1.5 سال ہو جاتا اس میں۔ اگر کوئی پہلے دینا چاہے تو دے سکتا، مثال کے طور پر دسمبر میں نے خریدا لیکن ابھی رمضان آ گیا اپریل میں، اچھا اگلے رمضان تک بولے تو شاید دیر ہو جاتی ہے نا، 1.5 سال ہو جاتا اور دسمبر دینے کا نہیں ہے، میں رمضان میں دیتا ہوں بول کے اگر کوئی سوچا اس کے لیے اجازت ہے، وہ دے سکتا، پہلے دے سکتا زکوٰۃ لیکن دیر سے نہیں دے سکتا، دیر نہیں کرنا۔ ہاں اگر کسی کو ایسا ہے مارچ میں خریدے سو مال ہے، اپریل میں رمضان آ گیا، ہاں اور کیا بھائی صرف 1 مہینہ باقی ہے، 1 ہی مہینے میں ہم لوگ کیا ہے رمضان میں ادا کر دیں گے، ایسا تو جائز ہے، لیکن 6 مہینے 4 مہینے کیا ہے 1.5 سال گزر جاتا، ایسا دیر کریں گے تو پھر یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی پہلے دینے کی، وہ اجازت طلب کرے تو ہاں آپ پہلے دے سکتے زکوٰۃ، لیکن رمضان کے انتظار میں 1.5 سال اس طرح دیر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب
زکوٰۃ کس کس پر ہے، کون کون سی چیزوں پر ہے؟ میں 4 چیزیں پہلے گنایا تھا، اب وہ ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھوں گا۔ پہلی چیز سونا اور چاندی۔ اب خواتین کو سب سے زیادہ مسئلہ سونا اور چاندی سے ہی رہتا ہے، تو اب اس مسئلے کو آپ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو۔ سونے چاندی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کیا ہے کہ سونا اور چاندی کے یہ جو بھی خزانے ہیں یا جو کچھ بھی آپ جمع کے رکھتے ہو، اس پر کیا ہے آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور وہ جو سونا اور چاندی کے خزانے زکوٰۃ دیے بغیر اگر جمع کے رکھتے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں تپائے گا، پھر اس دن قیامت کے دن ان کے پیشانیوں پر اور ان کے پیٹھوں پر اللہ تعالیٰ اسی سونے چاندی سے داغے گا۔ یہ خطرناک عذاب ہونے والا ہے جو سونا اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ تو اب یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد کی روایت ہے، وہ کیا ہے؟ جب تیرے پاس 200 درہم ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو ان میں سے 5 درہم زکوٰۃ ہے، اور جب تیرے پاس 20 دینار ہو تو اس میں نصف دینار زکوٰۃ ہے، جو اس سے زیادہ ہوگا تو اسی حساب سے زکوٰۃ ہوگی۔ اب یہ دینار کیا ہے، درہم کیا ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی؟ انشاءاللہ اور آسان کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے حدیث ہے تو سن لو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 20 دینار یا اس سے زیادہ دینار پر نصف دینار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ دیتے تھے، ابن ماجہ کی روایت، اور ہر 40 دینار پر 1 دینار زکوٰۃ میں دیتے تھے، یہ بھی حدیث۔ اب موجودہ وزن کے مطابق وہ دینار اور درہم کا حساب آسان کر کے رکھ رہا ہوں میں، موجودہ حساب کے مطابق اس زمانے کا 7.5 تولے سونا آج کے زمانے کا 8.5 تولے کے برابر ہے، یعنی 85 گرامز یا 87 گرامز کا سونا 20 دینار کے برابر ہوتا ہے۔ یاد رکھ لو، 7.5 تولہ بولے تو آج بھی 7.5 تولہ ہے تو نہیں، آج کے حساب سے وہ 8.5 تولے سونا بنتا ہے۔ گرامز میں اگر ہم حساب کریں گے تو 85، کچھ علماء نے کہا 85، کچھ علماء نے کہا 87 گرام سونا اگر آپ کے پاس ہے اور وہ 1 سال سے ہے تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اب چاندی کتنی؟ چاندی جو 52.5 تولے چاندی ہے وہ گرامز میں اگر حساب کریں گے 585 گرامز، کچھ علماء نے 612 گرامز بھی کہا، اختلاف ہے، لیکن کم از کم اگر ہم بیچ کی راہ اختیار کریں گے یہ 585 گرامز اگر چاندی آپ کے پاس ہے تو یہ اس زمانے کے 200 درہم کے برابر ہو جاتا۔ اب اگر یہ اتنی چاندی آپ کے پاس 1 سال سے ہے تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اب سونا اور چاندی کے زیورات کے تعلق سے، زیورات کے تعلق سے فتاوی اسلامیہ میں فتاوی لجنہ دائمہ سعودی کی جو فتاوی کمیٹی ہے اس کی طرف سے یہ فتاوی ہے، سونے کے استعمال کرنے والے زیورات پر بھی زکوٰۃ دینا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو استعمال کرتے سو چیزاں ہیں نا، استعمال کے چیزوں پہ نہیں ہے، جو استعمال نہیں کر کے گھر میں سونا چھپا کے رکھے اس پر زکوٰۃ۔ ایسا نہیں ہے، استعمال کرنے والے سونا اور چاندی کے زیورات پر بھی زکوٰۃ دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب دلیل بھی سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 چھوٹی بچیاں تھیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس عورت سے، کیا تو یہ جو سونے کے کنگن ہے اس پر زکوٰۃ نکالتی ہے؟ وہ عورت نے کہا نہیں، ہم تو نہیں نکالتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کے آگ کے کنگن پہنائے گا۔ یہ سن کر فوراً وہ عورت وہ نکال کے وہیں پر پھینک دی۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ استعمال کرنے والے زیورات پر بھی کیا کرنا؟ زکوٰۃ دینا ہے۔ اب حساب کیسے کرنا؟ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہوتا،
کئی سوالات کرتے. ٹھیک ہے ہمارے پاس ہے سونا 8.5 تولے ہے, 9 تولے, 10 تولے جو بھی ہے, لیکن حساب کیسا کرنا بہت مشکل ہے. دیکھو کچھ بھی مشکل نہیں ہے, بالکل آسان طریقے سے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا. اگر آپ کے پاس 8.5 تولے سونا یا اس سے زیادہ ہو تو پورے سونے کا ریٹ, اس کی قیمت آج کتنی ہے وہ حساب کرنا. پورا بیچے تو کتنا پیسہ ہوتا وہ حساب کرنا. یہ بات سمجھو. بہت سارے لوگ کیا سمجھتے, نہیں جی 8.5 تولے تک رہا تو ایک حصہ ٹھیک ہے, ہم یہاں تک تو زکوٰۃ دیں گے, اب 8.5 کے اوپر جو ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے نا. مطلب ہمارے پاس 9 تولے ہے, کسی کے پاس 10 تولے ہے, کسی کے پاس 12 تولے ہے, تو 8.5 ہے تو زکوٰۃ دینا نا. ٹھیک ہے 8.5 کی زکوٰۃ دے دیتے, اوپر جو زیادہ ہے اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے, یہ غلط ہے. 8.5 کو ایک حساب, پھر 8.5 جمے تو ایک حساب, ایسا نہیں ہے. آپ کے پاس 8.5, اس کے بعد جتنا بھی زیادہ ہوگا اس سب کا حساب کرنا. اب آپ کے پاس جتنا ہے اس کا حساب بھی کیسے کرنا, تم خریدے جب کتنا تھا وہ حساب نہیں کرنا, اب بیچے تو کتنا آتا یہ حساب کرنا. نہیں تو 10 سال پہلے ہاں ہے کہ نہیں 20,000 میں تولا تھا, ہے کہ نہیں, کچھ دن پہلے 15,000, اور کچھ دن پہلے اگر پیچھے چلے گئے تو 5,000 میں بھی تھا. نہیں ہم خالی 5,000 میں خریدے تھے نا, ہم خالی جب 20,000 میں خریدے تھے نا, اب وہ 20,000 کا نکالتے, ایسا نہیں ہوتا. پچھلے سال جو ریٹ تھا اب کتنا ہے, 10-15,000 کا فرق ہو گیا صرف ایک سال میں, ہے نا. تو ہم کم میں خریدے تھے نا, وہی حساب لگاتے نہیں, یہ پھر ہیلا ہوتا, بہانہ ہوتا. نہیں, اب بیچے تو کتنے پیسے آتے اس کا آپ کو حساب کرنا ہے. اب کیا کریں گے, کتنا آیا, مثال کے طور پر 40,000 اگر 1 تولے کا ہے, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو, ٹھیک ہے 40,000 کا 1 تولا. آپ کے پاس کتنا ہے, 10 تولے سونا ہے, تو آپ کیا کریں گے, 10 تولے کا حساب کریں گے. اب وہ 10 تولے بیچیں گے تو کتنے آئیں گے, 4 لاکھ آئیں گے, ٹھیک ہے نا. اب وہ 4 لاکھ روپے آپ حساب کریں گے. اب اس میں سے زکوٰۃ کیسے نکالیں گے, اب ہر 100 روپے میں 2.5 روپیہ زکوٰۃ بنتا. آپ کے پاس کتنی رقم ہے, 4 لاکھ کی ہے, اب اس میں ہر 100 روپے میں 2.5 روپیہ, 1 لاکھ روپے میں 2,500 روپے, 1 کروڑ روپے میں 2.5 لاکھ روپے, یہ آپ کی زکوٰۃ کا رقم بنتا. اور بھی آسان کر کے میں اگر آپ لوگوں کے سامنے مسئلہ رکھوں تو آپ کے پاس جتنا سونا ہے اس کا حساب کرو. ابھی ہم حساب کریں 10 تولے کا, مثال کے طور پر 4 لاکھ روپے ہے, 4 لاکھ ہے یا 5 لاکھ ہے, جتنا بھی ہے. اب کیا کرنا, ہر 40,000 کو 1,000 الگ کر دینا, بس 40,000 کو 1,000 زکوٰۃ, 40,000 کو 1,000 زکوٰۃ, 40,000 کو 1,000 زکوٰۃ. اس طرح کتنے 40,000 ہو جاتے اتنے 1,000 الگ کرو, وہ زکوٰۃ کی اماؤنٹ آپ کو برابر الحمدللہ آ جائے گا. یہ ہے حساب, ٹھیک ہے. اسی طرح اب چاندی بھی 585 گرامز اگر آپ کے پاس ہے, وہ بھی 1 سال تک ہے, تو پھر اس سے زیادہ جتنا ہے اس کا بھی حساب کرنا, اس کا بھی حساب اسی طرح کر کے نکالنا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں سونا چاندی ملا کر دینا سنت سے ثابت نہیں, یہ مسئلہ بھی یاد رکھو, کئی لوگوں کو نہیں معلوم. مثال کے طور پر آپ کے پاس 8 تولے سونا ہے, زکوٰۃ فرض ہوئی کیا ابھی ہوتی, 8 ہے, اور کتنا کم ہے, اور آدھا تولا کم ہے, ٹھیک ہے. آدھا تولا وہ کم ہے, لیکن آدھا تولا چاندی ہے یا 1 تولا چاندی ہے. اچھا, چاندی کتنی رہنا بولے اپن 52.5 تولے رہنا, لیکن چاندی بھی 50 تولے ہے اور 2 تولے کم ہے, 2.5 تولا کم ہے. تو ٹھیک ہے, چاندی بھی تھوڑی کم ہے, سونا بھی تھوڑا کم ہے, کیا سونا اور چاندی دونوں کو ملا لیے تو پھر زکوٰۃ دے سکتے نا, نہیں, سنت سے ثابت نہیں. آپ کے پاس 8.5 تولا نہیں ہے تو اس سونے پر زکوٰۃ نہیں, سائڈ میں کر دو. 52.5 تولے سونا 585 گرامز نہیں ہے, 500 گرامز بھی ہے یا 550 گرام بھی ہے, لیکن ابھی نصاب کو نہیں پہنچا, آپ پر ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے, تو سونا اور چاندی ملانا سنت سے ثابت نہیں, پہلی چیز. دوسرا, امی کے پاس 4 تولے سونا ہے, بڑی بہن کے پاس 2 تولے سونا ہے, چھوٹی بہن کے پاس 2 تولے سونا ہے, یا کسی کی بیوی ہے, بیوی کے پاس 4 تولے سونا ہے, امی کے پاس 4 تولے سونا ہے, بیٹی کے پاس 1 تولا سونا ہے, کیا ان لوگوں کا سب کا ملا کے میں ایک جگہ جمع کر کے زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟
یہ بھی مسئلہ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم. اب یہاں پر کیا کرنا, گھر میں جتنے لوگ ہیں ان سب کا سونا ایک جگہ ملا کے زکوٰۃ کی نصاب کو پہنچا سمجھنا غلط. کسی ایک کے پاس اتنا سونا ہونا, مطلب اب یہاں پر یہ بھی سمجھو, کسی ایک کے پاس کا مطلب اگر کچھ آدمی ہے گھر کا بڑا ہے, وہ کیا کرا, بیوی کو 4 تولے اور بیٹی کو 4 تولے اور ایک بیٹی کو 1 تولہ یا 2 تولہ اس طرح شوہر خرید کے رکھا, خرید کے دیا. اب کیا ان سب کا نہیں ملا سکتے؟ ملا سکتے ہیں. کیسے؟ اس مال پر پہلے ہم شرط دیکھیں زکوٰۃ کے شرائط میں آپ کو یاد رکھو بولا کیا چیز, جس مال پر اس کا پورا حق ہو وہ زکوٰۃ دے گا بول کے بولا. تو اب بیوی کے پاس 4 تولے جو سونا ہے اس کو لینے, بیچ دینے, خیرات کرنے کا حق کس کے پاس ہے؟ اگر مرد کے پاس ہے تو ٹھیک ہے, یہ 4 تولے تیرے اکاؤنٹ میں آ گئے. بیٹی کے پاس 4 تولے ہے, پورا لینے, بیچنے, کرنے کا حق, خیرات کر دینے کا حق تیرے پاس ہے, تو پھر یہ بھی تیرے اکاؤنٹ میں آ گیا. دوسری بیٹی کے پاس بھی ہے, اگر امی کو تو دیا تھا وہ بھی مال لے سکتا, تو تیرے پاس ہی ہے, ہاں لے سکتا, تو پھر یہ سب کاؤنٹ کر سکتا. لیکن اگر امی کے پاس 4 تولے ہے, بیوی کے پاس 5 تولے ہے, بیوی کے پاس جو مال ہے, جو سونا ہے, وہ بیوی کا حق ہے, وہ اپنی مرضی سے خرچ کرے گی, اپنی مرضی سے بیچے گی, اس کی مرضی ہے. اس پہ اگر شوہر کا حق, حکومت شوہر نے نہیں دیا, شوہر کا حق نہیں ہے, اور امی کے پاس جو ہے وہ اس کے اوپر امی کا ہی حق چلتا ہے, وہ امی کی مرضی, بیچ لے, خیرات کر دے, کچھ بھی کر لے, تو پھر وہ 2 چیزوں کو آپ نے ملا سکتے. لیکن کسی ایک کے پاس 8.5 تولے سونا ہے, بیوی کے پاس ہے 8.5 تولے سونا, پورا اسی کا ہے, اس پر دوسرے کا حق نہیں ہے, تو اب وہ بیوی دے گی, وہ عورت دے گی. ماں کے پاس ہے 8.5 تولے سونا یا 9 تولے 10 تولے, تو پھر وہ دے گی زکوٰۃ. اس مسئلے کو یاد رکھو. نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے گھر کے سب لوگوں کے, چھوٹے بھائی کی بیوی کا 2 تولے, بڑے بھائی کی بیوی کا 4 تولے, امی کا 3 تولے, سب ایک جگہ ملا کے زکوٰۃ دے تم بولے تو ایسا نہیں ہو سکتا. چھوٹے بھائی کی بیوی کا الگ ہے, بڑے بھائی کا الگ ہے, تیرا الگ ہے. ٹھیک ہے, اس طرح حساب کرنا ہے. اچھا, اسی طرح اگر صرف جس کے نام پہ, دیکھو اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے. مثال کے طور پر ایک گھر ہے, جیسا سونے کا ہے اسی طرح گھر کا بھی مسئلہ ہے. اب ایک آدمی کیا کرا, نہیں بھائی پوری پراپرٹی میرے نام پہ رہے تو پرابلم ہوتا, حکومت کو حساب دینا پڑتا. یہ چیزیں سمجھ کے بہت سارے لوگ کیا کرتے, بیوی کے نام پہ ایک گھر, بیٹی کے نام پہ ایک گھر, ابھی بیٹے کے نام پہ ایک گھر, پورے ہر ایک کے نام پہ الگ الگ گھر, پلاٹس خرید کے رکھا. اب جس کے نام پہ گھر ہے اگر وہ نصاب کو نہیں پہنچ رہا تو وہ نہیں دے گا. لیکن یہ 4 گھر جو خرید کے رکھا, اب اس کی ملکیت ہے, حکومت کس پہ چل رہی, جو گھر کا بڑا ہے وہ نام پہ رکھا, نام صرف نام کے لیے ہے, لیکن حکومت کیا اس کی چلتی, جس کے نام پہ ہے اس کی حکومت چلتی نہیں چلتی. تو پھر جو خرید کے رکھا اس کو ان سب کا حساب ایک جگہ کرنا پڑے گا, ان سب کا حساب ایک جگہ کرنا پڑے گا. اس مسئلے کو بھی یاد رکھ لو. ٹھیک ہے. اچھا, شوہر اپنے مال سے بیوی کے زیورات پہ زکوٰۃ دے سکتا. مثلا اب بیوی ہے, کچھ کام نہیں کرتی, اس کے پاس تو انکم سورس نہیں ہے, لیکن اس کے پاس 8.5 9 تولے 10 تولے سونا ہے. تو اب کیا کرنا, شوہر اس کی کمائی سے اگر زکوٰۃ میں دوں گا بیگم بول کے خوشی سے دے رہا تو ٹھیک. اگر شوہر بولا نہیں بیگم میں نہیں دیتا, تمہارا مال ہے, تمہارا سونا ہے, تم ہی دے لو, بولے تو ہمارے شوہر نہیں دیتے, بول رہے ہم کیا کرنا, بول سکتے نہیں. اب پھر کہاں سے لا کے دینا. اب کئی مرتبہ ایسا ہوتا نا بھائی, بیوی میکے سے لا لیتی, اس کے امی ابا بہت سارے سونا ڈال کے بھیجے بھائی, لیکن شوہر کی تنخواہ کم ہے, ہر مہینہ جتنا کماتا بیچارہ وہ اس کے گھر کے اخراجات میں ہی ختم ہو جاتا. اب 10 تولے 15 تولے لا لے کے بیٹھے, اگر اس کا حساب کرے تو ہر سال 20,000 30,000 اگر نکل رہا, اب وہ کہاں سے لائیں گا بیچارہ, بول دیا میں نہیں دیتا ہوں. تو اب عورت کیا کرے گی, عورت کے پاس بھی پھر کوئی پیسے نہیں ہے, وہ کیا کرے گی, تو وہ اسی سونے میں سے کچھ حصہ بیچے گی اور زکوٰۃ دے گی. یاد رکھو اس میں سے. شوہر اگر نہیں دے رہا تو جتنا سونا ہے اس میں سے ایک بالی بیچو, سونے کا ایک ٹکڑا بیچ دو, پھر اس اماؤنٹ میں سے آپ جتنا زکوٰۃ نکل رہا, جتنا آپ کے پاس سونا ہے اس میں سے زکوٰۃ کا اتنا نکال کے بیچ دو, پھر وہ آپ کو زکوٰۃ دینا.
ہمارے پاس یہ سوالات بہت آتے رہتے، نہیں مول صاحب ہے ہمارے پاس سونا لیکن پیسے نہیں ہے، کیا کرنا؟ ہے سو بیچو۔ ایک عورت ایسے ہی سوال کری تو میں بولا ہے سو بیچ دینا، جو ہے اس میں سے بیچنا اور زکوٰۃ دینا۔ یہ کیا بات بول رہے، کچھ تو بھی اور جماؤ بولو، لیکن ہے سو بیچ لو بول رہے کیا جی تم؟ بیچنا نہیں ہوتا ہمارے سے، اور کہاں سے تو بھی رہے تو لاؤ، لیکن بیچنے کی بات نہ۔ ایسی حالت ہے ہماری، نہیں یہ غلط ہے۔ زکوٰۃ آپ پر فرض ہے۔ کس کے اوپر فرض ہوا؟ اب اگر بیوی کے اوپر ہے 8.5 تولے 9 تولے 10 تولے سونا، تو اب وہ عورت کے اوپر ہی فرض ہے، عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ دے اگر اس کا مال ہے تو۔ نہیں اگر شوہر بول رہا نہیں اس میں سے 4 تولے میدالے سو ہے میرا 6، 4 تولے امی نے دیے سو ہے وہ امی کا ہے، اب اس مال پہ وہ جو 8.5 تولے اس عورت کے اوپر جو جمع ہے سونا، اس میں سے کس کا پورا حق ہے؟ اس کو بیچنے کا حق، اس کو جیسے چاہے استعمال کرنے کا حق کس کے پاس ہے؟ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، سمجھ لو آپ۔ اگر بیوی کے پاس ہے پورا حق، جیسے چاہے استعمال کرے، تو اب وہ عورت ہی زکوٰۃ دے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ سونے کے تعلق سے تو باتیں ہو گئی الحمدللہ، اور بھی کچھ ڈاؤٹس رہے تو انشاءاللہ سوال جواب میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ بہرحال اب دوسری چیز، کرنسی پر، پیسوں پر کیسے زکوٰۃ نکالنا، اب یہ مسئلہ ہے۔ پہلی چیز، اگر نقدی بیلنس اگر آپ کے پاس ہے، پیسے ہے، شرعی نصاب کو پہنچے ہو، اس پر 1 سال کا عرصہ بھی اگر گزر چکا ہو اور وہ قرض سے پاک ہو، اگر قرض ہے تو اس میں سے جتنا قرض ہے اتنے پیسے الگ کرنے کے بعد اگر وہ پیسے نصاب کو پہنچ رہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ دینا۔ پیسے ہے، بیلنس ہے، کہیں پر بھی رکھے لیکن پیسے جمع کے رکھے، 1 سال ہو گیا اور وہ نصاب کو پہنچے، اس کی نصاب کیا ہے میں انشاءاللہ ابھی آگے بتا رہا ہوں۔ پہلی چیز یہ یاد رکھو۔ دوسرا، پیسوں کے تعلق سے، سونا اور چاندی میں جس کا ریٹ کم ہے اس سے حساب لگانا۔ اب بہت سارے لوگ سوال کرتے نا، نہیں ہمارے پاس جو ہے سو ایک 2 لاکھ روپے ہے، ایک 5 لاکھ روپے ہے، پیسے جمع کے رکھے سو ہے، اب اس پہ زکوٰۃ کیسا دینا؟ سونا بولے تو 8.5 تولے ہونا تھا، چاندی بولے تو کتنا ہونا تھا؟ 52.5 تولے تو ہونا تھا، 585 گرام سونا تھا، پیسے کتنے رہنا؟ پیسے سونا اور چاندی میں جس کا ریٹ کم ہے اتنے ہونا۔ اب سونا چاندی میں ریٹ کس کا کم ہے؟ چاندی کا کم ہے۔ اب 585 گرامز اگر چاندی خریدے تو کتنا اماؤنٹ ہوتا؟ تقریباً 40,000 کے قریب ہوتا میرے خیال سے۔ ابھی اگر 40,000 کا اماؤنٹ آپ کے پاس ہے، 1 سال سے ہے، اب وہ 40 کے اوپر جتنا اماؤنٹ بھی رہتا اس سب کے اوپر آپ کے اوپر کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اگر قرض ہے تو اس قرضے کو مائنس کرنا، جتنا بچا اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ یہ پیسوں میں زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ اب اگر الگ الگ اکاؤنٹس میں ہے تو تھوڑا تھوڑا ہے تو کیا کرنا؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، بچوں کے نام پہ 50 ڈال دیے، بیوی کے نام پہ 50 ڈال دیے، بیٹی کے نام سے 50، بیٹے کے نام سے 50، ایسا ڈال کے رکھے۔ اب وہ سب ملانا پڑتا، پیسے وہ سب ملانا پڑتا، کس کے اکاؤنٹ میں کتنا ہے، ڈالے سو کون، وہ سب ملا کے اب اس کے اوپر کتنا اماؤنٹ بن رہا، پھر اس کے حساب سے اس کو زکوٰۃ دینا ہے۔ یہ سونا چاندی اور پیسوں کے تعلق سے مسئلہ الحمدللہ معلوم ہوا۔ اب تیسری چیز، تجارتی مال، بزنس، کاروبار کرنے والے وہ لوگ زکوٰۃ کیسا نکالیں گے؟ یاد رکھو، تجارتی مال پر بھی زکوٰۃ ہے، مطلب دکان میں جو مال رکھتے نا ہمیشہ، اس مال پر بھی زکوٰۃ ہے۔ ایک ہوتا اب تک میں جو بتایا وہ کیا ہے؟ صرف جو پیسہ ہم کما کے جو جمع کے رکھے اس پر زکوٰۃ، لیکن ابھی جمع نہیں ہوا لیکن دکان میں مال پڑا ہوا ہے، 1 لاکھ کا مال ہے، ہمیشہ رہتا، اس پر بھی زکوٰۃ دینا پڑتا۔ آپ کی دکان میں کتنا مال رہتا، ہمیشہ بکا نہیں ہوں گا ابھی لیکن ہمیشہ رہتا کتنا، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ کیسے؟ یہ فقہ السنہ میں اور فتاوی لجنہ دائمہ میں آپ کو کیا ہے، اس میں فتویٰ موجود ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اب اس کا کیسا کریں گے؟ ایک حدیث بھی سن لو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرو بن حماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے کہا، وہ چمڑے کا کاروبار کرتے تھے، تو ان سے کہا کہ اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرو، دارقطنی کی روایت ہے۔ تو کیسا کرنا؟ اب وہ سٹاک، آپ یہ اس مسئلے میں بہت سارے مسلمان
نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتے. آپ جا کے بتاؤ, اگر آپ کے والد, آپ کے بھائیوں کا یا شوہر کا کسی کے اگر دکان ہے, کاروبار ہے, تو اس دکان پر, اس کاروبار پر بھی زکوٰۃ دینا پڑتا. اس کا حساب کیسا لگانا یہ میں بتا رہا ہوں. اگر مشنری ہے, کمپنی ہے, مشنری جو کام کرتی ہے اس پر نہیں ہے, یاد رکھو پہلے جو بولا نا میں, استعمال کی چیز میں نہیں ہے زکوٰۃ, لیکن جو سٹاک رہتا مال اس پر ہے. کیسے؟ وہ سٹاک جو آپ کی دکان میں, آپ کے گودام میں, جیسے گوڈاؤن میں, یا آپ کے شو روم میں, آپ کی کمپنی میں ہمیشہ جو پڑا رہتا, اس مال کا حساب پرافٹ کو, اس منافع کو ایڈ کر کے اس کا حساب کرنا. مثال کے طور پر میں ابھی سمجھا رہا ہوں. ایک آدمی ہے جس کا ایک دکان ہے, مثال کے طور پر ایک موبائل کا دکان ہے سمجھو. وہ ہمیشہ 10 لاکھ کا بزنس آتا جاتا چلتے رہتا, 10 لاکھ کا لاتا, 10 لاکھ کا بیچ دیتا, وہ ہمیشہ 10 لاکھ کا بزنس چل رہا. لیکن 10 لاکھ کا جو مال آیا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. وہ ہمیشہ دکان میں جو سٹاک رکھتا اس پر زکوٰۃ ہے. کتنا لایا وہ حساب نہیں, کتنا بیچا وہ حساب نہیں, ہمیشہ دکان میں 1 لاکھ کا تو سٹاک رکھتا ہوں گا. 10 لاکھ کا بزنس چل رہا, لیکن سٹاک کتنا رہتا, دکان پہ ہمیشہ مال کتنا رہتا. سمجھ رہے نا؟ اب دیکھو رمضان کا سیزن ہے, رمضان میں کیا ہے, بہت زیادہ لاتے نا مال, سیزن میں بہت زیادہ چلتی, دکانیں چلتی, بزنس اچھا چلتا, کاروبار چلتے, لاکھوں کا بزنس. کبھی ان سیزن رہتا, بارش کا موسم, ان سیزن ہے, نہیں چلتا. اب وہ کتنا چلا, کتنا لایا اس پر نہیں ہے. سیزن میں بھی ان سیزن میں بھی ہمیشہ تیرے دکان پہ مال کتنا رہتا اس کا حساب کرنا. 10 لاکھ کا بزنس چل رہا ہوں گا, لیکن 1 لاکھ کا تو سٹاک ہمیشہ رہتا نا, اس کو پہلے کاؤنٹ کر لینا. اور دوسرا مسئلہ, اس سٹاک کو پرافٹ کا حساب کرنا. پرافٹ مطلب ایک موبائل 5,000 میں تم خریدے, لیکن بیچتے کتنے میں, 8,000 میں اگر بیچتے, تو بیچنے کا حساب کرنا, لائے سو حساب نہیں کرنا. یاد رکھو اس بات کو, ٹھیک ہے؟ تو ایسا اپنی دکان, اپنے گوڈاؤن اور اپنے کمپنی میں جو بھی مال پڑا ہوا ہے اسے بیچے تو کتنے پیسے آتے اس کا حساب کر کے اس پر بھی زکوٰۃ دینا, وہ بھی 1 سال تک اپنی دکان پہ اگر پڑا رہا تو. ٹھیک ہے؟ تو یہ سٹاک پہ حساب کرنے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا, اب جانوروں کی زکوٰۃ, یہ تو شاید ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ الحمدللہ دیکھنے والے بہت سارے ہیں یوٹیوب پہ, تو ان لوگوں کے بھی علم میں رہ جائے, اس لیے زکوٰۃ کے میں پورے مسائل آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلی چیز, جانوروں کی زکوٰۃ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس اونٹ, گائے, بکری ہو, وہ اس کا حق ادا نہ کرے, قیامت کے دن ایسا لایا جائے گا دنیا سے, ایسا لایا جائے گا اس کی بڑی بڑی موٹی موٹی اس کے جانوروں کو دنیا سے بھی بڑی بڑی اور دنیا سے بھی موٹی موٹی کر کے لائیں گے. پھر وہ اپنے مالک کو رون دیں گی, وہ اپنے مالک کو وہ جانور رون دیں گی اور سینگ ماریں گی. جب آخری جانور گزرے گا تو پہلا جانور پھر لوٹ کے آئے گا. اسی طرح عذاب ہوتا رہے گا جب تک وہ لوگوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. صحیح بخاری کی روایت. جانور رکھ کے بھی اگر زکوٰۃ نہیں دیے تو اس جانور کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عذاب دیں گے. ٹھیک ہے؟ اب جانوروں کی زکوٰۃ میں شرائط کیا ہے؟ پہلی چیز, 1 سال کا عرصہ گزرنا. یہ سونے کے لیے بھی ہے, پیسوں کے لیے بھی ہے, سٹاک کاروبار کے لیے بھی ہے, جانوروں کی, وہ جانور 1 سال اس کے پاس رہنا. ٹھیک ہے؟ دوسرا, ان کی تعداد شرعی نصاب کو پہنچنا. تیسرا, ان کی پرورش کا اکثر حصہ, اکثر انحصار پہاڑوں, جنگلوں, دیگر سبزے دار جگہوں سے چرنے پر ہونا, نہ کہ گھریلو چارے پر. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے 6 مہینے سے زیادہ نیچرل چیزوں سے وہ چرنا, تو پھر اس کے اوپر کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے, ورنہ اس کے انکم پر ہی زکوٰۃ ہوگا. چوتھی چیز, ان سے ہل چلانے یا کسی قسم کا کام نہ لیا جاتا ہو. جانور جو کام کرنے والا, ہل چلانے والا ہو, اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. تو اب اونٹ کے تعلق سے پہلی چیز, 5 سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. دوسرا,
5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ہر 5 اونٹوں کے بعد ایک بکری دینا ہے، 25 سے لے کر 35 اونٹوں تک 1 سال کی اونٹنی دینا ہے، 36 سے لے کر 45 اونٹوں تک 2 سال کی اونٹنی دینا ہے، 46 سے لے کر 60 اونٹوں تک 3 سال کی اونٹنی دینا ہے، 61 سے لے کر 75 اونٹوں تک 4 سال کی اونٹنی دینا ہے، 76 سے لے کر 90 اونٹوں تک 2 سال کی 2 برس کی 2 اونٹنیاں دینا ہے۔ اسی طرح 91 اونٹوں سے لے کر 120 اونٹوں تک 3 برس کی 3 اونٹنیاں دینا ہے۔ اسی طرح 120 سے اگر زیادہ ہے تو ہر 40 اونٹوں پر 2 برس کی اونٹنی اور ہر 50 اونٹوں پر 3 سال کی 1 اونٹنی ادا کرنا چاہیے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت، یہ اونٹوں کا حساب ہے۔ بکریوں کا حساب کیا ہے اور گائے اور بھینسوں کا حساب کیا ہے؟ 30 سے کم گایوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، 30 گایوں پر 1 سال کا بچڑا یا بچڑی، 40 گایوں پر 2 سال کا بچڑا یا بچڑی، 60 گایوں پر 2 سال کے 2 بچڑے، 60 کے بعد ہر 30 گائے پر 1 سال کا 1 بچڑا یا بچڑی اور ہر 40 گایوں پر 2 سال کا بچڑا یا بچڑی دینا زکوٰۃ میں ضروری ہے۔ ابو داؤد، مسند احمد، ترمذی وغیرہ میں ہے۔ بھینس کا حکم بھی گائیوں کی طرح ہی ہے، مجموع الفتاوی میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے۔ اب بکریوں کی زکوٰۃ کیسے؟ 40 سے کم بکریوں میں زکوٰۃ نہیں، 40 سے لے کر 100 بکریوں تک 1 بکری، 120 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں، 201 سے لے کر 300 تک 3 بکریاں، 300 سے زیادہ ہو تو ہر 100 بکری پر 1 بکری دینا ضروری ہے۔ صحیح بخاری اور مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ کھیتی پر کیسے؟ کھیتی اور پھلوں میں سورہ انعام کی آیت نمبر 141، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کھیتی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس پر زکوٰۃ دینا ہے۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زمین جسے آسمان یا چشمہ سیراب کرتا ہو یا خود بخود نمی کی وجہ سے سیراب ہو جاتی ہو، اس کی پیداوار میں سے 10واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ جسے کنویں سے پانی سے کھینچ کر سیراب کیا ہو، اس کی پیداوار میں 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ کھیتی باڑی کرنے والے اس بات کو ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں میں زکوٰۃ مقرر کیا: گندم یعنی گیہوں، جو، کشمش اور کھجور۔ یہ دارقطنی کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک غلہ اور کھجور کی مقدار 5 وسق تقریباً 20 من یعنی 725 کلو تک نہ ہو جائے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نسائی کی روایت۔ اب اس کو میں تھوڑا سا تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اناج میں زکوٰۃ سالانہ نہیں ہے، پہلی چیز یہ یاد رکھو۔ پیسے کتنے دن کے بعد دینا ہے؟ 1 سال کے بعد۔ سونا کتنے دن رہے تو دینا ہے؟ چاندی بھی 1 سال کے بعد، سٹاک بھی 1 سال کے بعد۔ لیکن کھیتی باڑی 1 سال کے بعد نہیں، ہر فصل پہ دینا۔ اب 1 سال میں فصل 2 بار آئے، 1 بار آئے، 3 بار آئے، 4 بار آئے، یا نہیں تو 2 سال 3 سال کو 1 بار آئے، جب بھی فصل آتی اسی وقت زکوٰۃ دینا رہتا، پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اس اناج پہ زکوٰۃ ہے جو سڑتا نہیں اور جلدی خراب ہوتا نہیں، یعنی جو سٹاک کیا جا سکتا بہت دنوں تک۔ فقہ الحدیث میں کیا ہے؟ اس میں فتویٰ موجود ہے، جیسا کہ چاول ہے سٹاک کیا جا سکتا، گیہوں ہے سٹاک کیا جا سکتا، مکہ ہے، جواری ہے، یہ سب چیزیں سٹاک کی جا سکتی ہیں۔ لیکن سبزی ترکاری سٹاک نہیں کر سکتے، ٹماٹر وغیرہ سٹاک نہیں کر سکتے، اس پر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح اس میں 2 طریقے ہیں۔ قدرتی پانی کی وجہ سے اگر کھیت پک رہا ہے، اناج نکل رہا ہے، تو اس میں اس کے لیے کیا ہے؟ 10% دینا، یعنی 10واں حصہ دینا۔ لیکن بور، ٹینکر، کنواں یا پانی خرید کے اگر ہم فصل اگا رہے ہیں تو اس میں صرف 5% دینا ہے، یعنی 20واں حصہ۔ اس میں کتنا نکلنا ہے؟ 725 کلو تک اگر نکلا، اس کے بعد 5% دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کھجور اور انگور میں کاٹنے سے پہلے وزن کا اندازہ لگانا اور خشک ہونے کے بعد کتنا باقی رہ جائے گا، اس کی ادائیگی خشک پھل سے ہی ہوگی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ شہد میں بھی کیا ہے؟ 10% دینا ہے۔ دفن شدہ خزانہ ہے تو 20% دینا ہے۔ دفن شدہ خزانہ بولے تو کسی کو خزانہ مل گیا، ملتا بہت سارے لوگوں کو، کچھ لوگ نہیں ملے تو بھی پوری زندگی لگا دیتے کھودتے ہوئے، ملتا بول کے۔ اگر کسی کو مل گیا تو اس میں سے ملنے ساتھ ہی 20% زکوٰۃ دے دینا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح
मसारिफ ज़कात 8, ज़कात कहाँ देना, किसको देना, ये याद रखो आप, अहम चीज़। ज़कात का पूरे मसाइल आ गए, अब ज़कात देना कहाँ है, किस किस को ज़कात देना, किस किस को नहीं देना। सूरह तौबा आयत नंबर 60, इसमें पूरा डिटेल है आपको। ज़कात किसको देना अल्लाह ताला ने बता दिया, सूरह तौबा आयत नंबर 60, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वलमसाकीनि वलआमिलीना अलैहा वलमुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर रिक़ाबि वलग़ारिमीना वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। सदका सिर्फ फ़कीरों के लिए, याद रखो, किस किस को देना, फ़कीरों के लिए हैं, मिस्कीनों के लिए हैं, और इनके वसूल करने वालों के लिए हैं, और इनके जिनके दिल पर चाहे जाते हो, और गर्दन छुड़ाने में, और कर्जदारों के लिए, और अल्लाह की राह में, और मुसाफिरों के लिए फ़र्ज़ है। अब याद रखो, एक एक करके मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, सबसे पहले फ़कीरों और मिस्कीनों के लिए। फ़कीर कौन, मिस्कीन कौन? मिस्कीन वो है जिसके पास माल हो लेकिन इतना ना हो जो उसके लिए किफ़ायत कर जाए, वो मिस्कीन। मैं पिछले हफ्ते में भी बताया, अगर कोई आपके पड़ोस में है, वो मांगता नहीं, फ़कीरों की तरह मांगते फिरता नहीं, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम है कि उसके कमाने से उसके घर के अखराजात, उसकी बीवी बच्चों की परवरिश मुकम्मिल नहीं हो सकती, वो है मिस्कीन। तो उसको हम ज़कात का माल दे सकते। मांगने वाला नहीं, उन्हें देखने में अच्छा दिख रहा लेकिन बहुत मुश्किल है घर में घर का खर्चा चलना, उसको ज़कात दे सकते। गरीब कौन, फ़कीर कौन? जो मांगता रहता, उसकी मुकम्मिल बुनियादी ज़रूरियात ही पूरी नहीं होती, वह गरीब है, उसको भी देना है। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वसूल करने वाले, जो ज़कात वसूल करने के लिए अगर किसी की ड्यूटी है तो उसको भी हम ज़कात दे सकते। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, गर्दन छुड़ाने में, गर्दन छुड़ाना बोले तो अगर कोई झूठे केस में फंसा हुआ है जेल में, आप जाके देखो, हम लोग इससे पहले गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, कई लोग ऐसे होते बेचारे, सिर्फ पैसे दिए तो उनकी सज़ा कम हो जाती है और वो छूट जाते हैं, तो उनको पैसे दे के वहाँ से छुड़ाना रहता, लेकिन पैसे देने वाले नहीं रहते। तो ऐसे लोगों को जो झूठे केसों में भी अगर फंसे हुए हैं, उनको वहाँ पर हम पैसे दे के जेल में उनको हम छुड़ा सकते, ठीक है। फिर इसी तरह कर्जदारों के लिए याद रखो, हम ज़कात बोले तो बिल्कुल गरीब फ़कीर जिसको घर नहीं है, कपड़े नहीं है, भीख मांगते फिरता, उसको जाके लेके जाके देना ही सवाब समझते नहीं। बेचारा कमाता है, कारोबार है या काम करता, मेहनत करता, मजदूरी करता, कुछ भी करता, लेकिन अचानक बेचारे को हॉस्पिटल का खर्चा आ गया, उसके बच्चे बीमार हो गए, उसकी बीवी बीमार हो गई, लाखों का खर्च हो गया बेचारा। अब उसकी कमाई हर महीना 5,000 10,000 है, लेकिन बैलेंस नहीं रहता उसको, लेकिन अब 1,00,000 2,00,000 का कर्जा हो गया, अब क्या करे बेचारा। अब ऐसे कर्जदार को हम ज़कात दे सकते, ठीक है, कर्जदारों के लिए। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, मुसाफिरों के लिए भी आप दे सकते। मुसाफिर, कोई ऐसा मुसाफिर बेचारा चले गया, उसका पर्स गुम हो गया, दूर जाना है, छोटे बच्चे हैं, बीमार हो गया, बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं बेचारे, दूर का सफ़र करने वाले होते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं रहते, ऐसे लोगों के लिए भी हम क्या है दे सकते। अब अल्लाह की राह में भी देना, फ़ी सबीलिल्लाह, अब इससे मुराद कौन है? ऐसे तमाम अफराद इसमें शामिल है जो दुनिया में गलबा-ए इस्लाम के लिए किसी भी तरीक़े से काम करते हो, जिहाद करते हो, दीन की सरबुलंदी के लिए काम करने वाले, उन सबको आप ज़कात की रकम दे सकते। समझो इस बात को, ज़कात दीन की सरबुलंदी के लिए काम करने वाले, जिहाद करने वाले, उन सबको देना। तो इसमें मदरसा भी आ गया, दावा सेंटर भी आ गया। बहुत सारे लोग सवाल करते, दावा सेंटर्स को जो दावत दीन का काम करते हैं, क्या उनको ज़कात दे सकते? बिल्कुल दे सकते, अल्लाह ताला ने इस आयत में वाज़ेह कर दिया। मदरसों में भी अगर वहाँ ऐसी तालीम होती हो, गरीब मिस्किन बच्चे पढ़ते हो, वो तालीम दीन की सरबुलंदी के लिए हो रही हो, तो वहाँ पर भी दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इन 8 मसारिफ में से किसी एक मसरफ में भी ज़कात का माल दे देना जायज़ है। फतवा लजना दाइमा की तरफ से फतवा है। मसलन अब ये 8 जगह है खर्च करने के, लेकिन अगर कोई बोला 8 जगह देना थोड़ा थोड़ा ज़रूरी है क्या? नहीं,
آپ پورا مال کسی ایک کو بھی دے سکتے ہیں، جتنا مال ہے آپ کا زکوٰۃ کا پورا نکال کے ایک غریب کو دے سکتے ہیں، پورا ایک ہی قرض دار کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پورا ایک ہی دعوی سینٹر کو دے سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، یاد رکھو۔ اسی طرح شادی کے لیے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے، اب یہاں ایک باریک نقطہ میں آپ لوگوں کو ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، تھوڑا غور سے سنو، وقت زیادہ ہو گیا لیکن موضوع بھی ویسا ہے تو جلدی انشاءاللہ کچھ باتیں میں رکھ دوں گا آپ لوگوں کے سامنے۔ اگر کوئی شخص جو شادی کا خواہش مند ہو، اتنا مال اس کے پاس نہیں ہے جتنا بغیر کسی اسراف کے شادی کے اخراجات کے لیے ناگزیر ہو، تو ایسے آدمی کو بھی آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا اور سعودی فتاوی کمیٹی کا اس پر فتویٰ ہے۔ یہاں سوچنے کی بات ہے، شادی کے لیے اگر کوئی پیسے مانگ رہا تو اس کو دینا جائز ہے بولے، لیکن وہ فتوے میں مرد کو دینا جائز ہے بول کے فتویٰ ہے، عورت کو دینے کا کہیں پر بھی ثبوت نہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ عورت کو نہیں دینا بولے تو کیا یہ ظلم ہے کیا؟ ایسا نہیں، آپ تھوڑا سوچو، شادی کے لیے اسلام میں عورت پر بوجھ رکھا ہی نہیں، اس لیے اس کے لیے فتویٰ نہیں ہے۔ وہ مرد بیچارہ شادی کرنا چاہ رہا لیکن اس کے پاس اسراف کرنا تو دور کی بات، شادی کے خرچے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ایسے مرد کو تم زکوٰۃ دے سکتے۔ ٹھیک ہے، تیرے گھر میں کیا ہے، کچھ بھی گھریلو زندگی کے ضروریات کے سامان نہیں ہے، بیوی آئے تو رکھنے کے لیے کچھ تو بھی گھر نہیں ہے، یا کچھ تو بھی نہیں ہے بھائی، گھر میں سامان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسی چیزوں کے لیے مرد کو دینا زکوٰۃ۔ ہم شادی کی باری آئی بولے تو مسجدوں میں چندے کے لیے ٹھہراتے عورتوں کو، اور مسجد کے مول صاحب بھی سائن کر کے سگنیچر لگا کے مفتی صاحب کی کیا ہے اب وہ صداقت نامہ مل گیا ان کو، اب تم کہیں بھی جا کے مسجدوں میں بھیک مانگتے ہوئے پھرو، یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ شرم کرنا چاہیے ایسے مولویوں کو جو سائن سگنیچر کر کے دیتے ہیں، بھیک مانگنے پر لگا دے رہے نا انہوں تو اصل میں۔ وہ مفتی مدرسے کا، وہ مسجد کا امام جو پورا لکھ کے دے دیا انہوں غریب ہے ان کو دیو بچی کی شادی کے لیے، بولے تو کیا بولا تو بھیک مانگنے کی اجازت دیا ان کو، جا بیٹا مسجدوں میں پھر کے بازاروں میں پھر کے تیری بیٹی کے لیے چندہ وصول کر بول کے۔ حالانکہ کیا کرنا چاہیے، تیری بیٹی کی شادی کے لیے 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے، کون آتا اس کو خرچہ کرنا ہے بول کے بولنا۔ اب یہاں سے ایک باریک نکتہ ایک بھی سنو، آپ یہ مت سمجھو غریب بچی کی شادی میں دیتے ہم، غریب بچی کی شادی میں دیتے ہم، غریب بچی آئی ان کو دینا کی، غریب بچی کو کہیں کو دیتے جی، بچی کے لیے نہیں رکھا، انہوں کیا کر رہے، اب لینے والے بھی کیا کر رہے، ہاں ہماری غریب بچی کے لیے شادی کا چندہ جمع کر رہے، کیا کر رہے، غریب بچی ہے بول کے مسجداں پھر کے چندہ جمع کر کے اس کو جہیز کا سامان خرید کے دیتے، حرام کا 100-200 لوگوں کا کھانے کی دعوت دیتے، تم دیتے، عورت بچی والے دیتے، جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ دینا ہو تو وہ انہیں آنا، مانگنے کے واسطے انہیں آنا، وہ جو غریب ہے نا فقیر، تو آ کے مانگ، میرے گھر میں پلنگ نہیں ہے، میں شادی کرنے والا ہوں، بیوی آئے تو کہاں سو جانا، میرے گھر میں الماری نہیں ہے، میرے گھر میں کچھ تو بھی نہیں ہے، اس لیے انہیں آ کے مانگے تو اس کو دینا، عورت بچی کو نہیں ہے یہ سب کرنے کا کام، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ حالانکہ یہ بولنا کون جہیز لیتا، کون پیسے لیتا، اس کی شادی ہم نہیں کرتے بول کے ایسا رہنا، لیکن ان کو اجازت دے رہے بھیک مانگو بول کے۔ بیچارہ باپ اپنی بچی کو پالنے کے لیے 18 سال 20 سال میری بچی کو پالنے کے لیے پیسے نہیں ہے بول کے کون تو مسجد میں جا کے چندہ مانگا، انہیں بھیک مانگا نہیں مانگتا، بچی کو پالنے کے لیے بھیک نہیں مانگا، لیکن اس کی شادی کے لیے بھیک مانگنے پہ لگا دے رہے۔ آج شادی کے کارڈ لے کے آتے ہیں، اماں بیٹی دونوں آ کے مسجد کے سامنے مانگ رہے۔ اللہ کے لیے غور کرو، ایسے لوگوں کو سمجھا کے کر کے وہ کون ہے شادی کرنے والا دولہا، یہ سب نصیحتیں کر کے ان کی شادی سنت طریقے پہ بغیر کسی خرچے کے کرنے کی ترغیب دینا، یہ آج بہت زیادہ ضروری ہے، یاد رکھو۔ تو بہرحال یہ چیز ہے۔ اب کس کو زکوٰۃ نہیں دینا یہ بھی سن لو۔ کافر اور مرتد کے لیے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صحیح بخاری، کسی غیر مسلم کے لیے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور فتویٰ بھی موجود ہے، فتویٰ لجنہ دائمہ کی طرف سے، بن باز کی طرف سے، عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لیکن غیر مسلم کو نفلی صدقہ دے سکتے، ایسا ابھی راستے میں چلتے چلتے خیرات کرنا، کوئی ہندو آ گیا، کوئی غیر مسلم آ گیا، آپ دے سکتے، لیکن زکوٰۃ کے پیسے نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فاسق فاجر بے نمازی، سوچو دین کیا چیز ہے، یاد رکھو، فاسق فاجر گناہگار بے نمازی، اس کے لیے دینا نہیں دینا زکوٰۃ۔ سنو، تارک نماز کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، سعودی کمیٹی کی طرف سے فتویٰ، لجنہ دائمہ کی طرف سے فتویٰ ہے، نماز بے نمازی کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے،
بے نمازی کو نہیں دینا۔ دوسرا فتویٰ سن لو، شیخ عثیمین کی طرف سے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے فتویٰ کیا ہے؟ ان کو دینا جائز تو ہے، بے نمازی کو، گناہ گار کو دینا جائز تو ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ دیندار کو ڈھونڈ کے دے دو، دیندار کو ڈھونڈو۔ تو ہمارے معاشرے میں کون دیندار ہے، کون نمازی ہے، ان کو، جو گناہ نہیں کرتے، نیک آدمی ہیں، الحمدللہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر زکوٰۃ دینا۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت کے مطابق والدین کو اولاد کو والدین نہیں دے سکتے۔ ہمارے اماں ابا کو دیتا ہوں میں زکوٰۃ کا پیسہ، نہیں دے سکتے۔ امی ابا لے کے آ کے میں ہمارے بیٹوں کو دیتا ہوں، نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہے، ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی بیوی کو دیتا ہوں بولے تو نہیں دے سکتا، شوہر اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، کیونکہ بیوی کے اخراجات کی ذمہ داری شوہر پر ہے، اس لیے وہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہن بھائی، جہاں تک بہن بھائی کا مسئلہ ہے، اگر قرضوں میں ہے، بھائی قرضوں میں ہے یا بہن قرضوں میں ہے، ایک دوسرے کو دے سکتے زکوٰۃ کا رقم، ٹھیک ہے۔ اب یہ سب مسائل ہو گئے، کچھ سوالات کے جواب بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے، یہ سوال کرتے، اگر ہمارے کو قرضہ ہے اور زکوٰۃ بھی ہمارے اوپر فرض ہے، اب کیا کرنا؟ ایسا سوال کرتے۔ تو یاد رکھو، جو سونا، جو چاندی اور کیش، سٹاک، پورا حساب کرنا، تمہارے پاس کتنا ہے، اس کے بعد یہ لکھ لے کہ تمہارے پاس کتنا قرض ہے، یہ بھی لکھ لینا، قرض کتنا، جمع کتنا، سونا کتنا، چاندی کتنا، پیسے کتنے، کس کے اکاؤنٹ میں کتنے ہیں، یہ سب لکھ لینا۔ اور دوسری طرف کس کس کو کتنا کتنا قرض ہے، یہ سب لکھ لے کے اس میں سے اس کو مائنس کر دینا۔ اب جتنا بچا اماؤنٹ وہ اگر نصاب کو پہنچ رہا تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ دینا، ٹھیک ہے، یاد رکھو اس بات کو۔ اب دوسری چیز، اگر قرض دے دیا کسی کو، مثال کے طور پر کوئی ایک 4 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے قرض دے دیا، اب میں قرض دیا، وہ پیسے میرے پاس نہیں ہے نا، جس کو میں دیا اس کے پاس ہے، اب وہ اماؤنٹ کا میں زکوٰۃ دینا یا نہیں دینا، یہ سوال آتا۔ دیکھو یہاں پر 2 باتیں سوچنے کی ہے، وہ کیا ہے؟ اگر تم دیے سو قرض تمہیں واپس ملنے کی امید ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ امید ہے، دیتا آج نہیں تو کل دے دیتا، امید ہے تو اس کا بھی حساب کر کے اس کو زکوٰۃ دینا۔ لیکن امید نہیں ہے، انہیں لے کے بھاگ گیا یا ڈبا دینے والا ہے، امید نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر کچھ سال کے بعد پھر وہ لے کے آ کے دے دیا واپس اماؤنٹ، تو اس کو لانے ساتھ ہی 1 سال کا پہلے زکوٰۃ دے دینا، اس کے بعد ہر سال دیتے رہنا، ٹھیک ہے، یہ بات۔ ایک اور سوال، کرائے کے گھر پہ زکوٰۃ دینا یا نہیں دینا؟ اب دیکھو، کرائے کا گھر ہو، کرائے کی گاڑی ہو، یا پھر ڈیری کے جانور، کئی لوگوں کا یہ بزنس ہوتا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کرائے کے گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس کے انکم پر زکوٰۃ ہے۔ گھر کرائے کا ہے، گھر کا ریٹ کتنا ہے اس پر آپ کو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس کا انکم کتنا آ رہا، اگر اس کا آنے والا انکم، کسی کے پاس کار ہے، کرائے پہ دے دیا، لیکن ہر مہینہ وہ کماتا کتنا، وہ جتنا کمایا اس کا انکم 1 سال کے بعد اگر نصاب کو پہنچ رہا، 1 سال تک جمع ہے، تو پھر اس کے انکم پہ آپ کو زکوٰۃ دینا، لیکن کرائے کی گاڑی پر، کرائے کے گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پلاٹ کا مسئلہ، اب ایک اہم مسئلہ ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ پلاٹ کا مسئلہ کیسا رہتا؟ پلاٹ ہے ہمارا، لیکن اب اس پہ زکوٰۃ دینا نہیں دینا، اس پہ بہت سارے سوالات آتے رہتے پلاٹ پہ، کیونکہ آج کل ہر ایک کے پلاٹ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، زیادہ ہے، کم ہے، لیکن پلاٹ پہ آج ہر ایک کے کچھ نہ کچھ ہے۔ یاد رکھو، پلاٹ اگر بیچنے کی نیت سے لیے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، لیکن پلاٹ اگر خود استعمال کر لینے کے لیے، خود وہاں پر گھر بن لینے کی نیت سے لیے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کون سی نیت سے لیے تھے؟ آپ سوچتے نہیں، لیتے وقت کچھ بھی نیت نہیں کرے تھے ہم، کہیں کو نہیں کرے نیت، کچھ تو بھی ہوتی نیت بیچنے، ہاں نیت پکی نہیں ہوتی، لیکن ایک نیت تو ہوتی، کیا؟ ریٹ آئے تو بیچ دیں گے، نہیں تو بن لیں گے، ہوتا نا، ریٹ آئے تو بیچیں گے، نہیں تو خود ہمیش بن لیں گے۔ اگر یہ نیت ہے تو سمجھو یہ بیچنے کی نیت ہے، پھر یہ بیچنے کی نیت بن گئی، اب اس کے اوپر زکوٰۃ دینا پڑتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر بعد میں نیت بدلا، کچھ لوگ ایسے، نہیں میں خود وہاں پر گھر بناتا ہوں بول کے پلاٹ خریدا، لیکن بعد میں نیت بدلا، نہیں بھائی اب ریٹ اچھا آ رہا بیچ دیتا ہوں، تو نیت کب سے بدلی بیچنے کی، وہاں سے حساب کرنا، پہلے کا نہیں۔ اب
ایک سال پہلے نیت بدلی تھی تو ایک سال کا زکوٰۃ دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات بھی یاد رکھنا۔ پھر اسی طرح بچوں کے لیے لیا تھا، شادی کے وقت بیچ دوں گا بول کے، بہت سارے لوگ لیتے، بچپن میں بچوں کے نام سے لے لیے، شادی کے وقت بیچ دیں گے بول کے، تو اب وہ بیچنے کی نیت ہی ہے، ہر سال زکوٰۃ دینا پڑتا، ہر سال دینا پڑتا، یاد رکھو، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے پلاٹ میں، پلاٹ بکے تو دینا نا، یا فصل نہیں ہے، فصل ہاتھ میں آنے کے بعد دینے کے لیے، پلاٹ ہے آپ کا تو ہر سال دینا پڑتا، بکنے کے بعد دینا نہیں ہے، یاد رکھو، بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہے یہ، پلاٹ بکے تو دینا نہیں، ہر سال دینا اگر آپ بیچنے کی نیت سے پلاٹ خریدے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اگر پیسے نہیں ہیں، پلاٹ ہے تو کیا کرنا، سیم سونے کی طرح، پیسے نہیں ہے لیکن پلاٹ ہے، لاکھوں کا پلاٹ ہے لیکن اب دینے کے لیے پیسے نہیں ہے، کیا کرنا، پلاٹ کا کچھ حصہ بیچ دینا، زکوٰۃ دے دینا، سونا جیسا بیچنا پڑتا یہ بھی پلاٹ بیچنا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی کا مکان ہے، مکان بیچنے کی نیت ہے تو بھی دینا پڑتا، لیکن اگر بیچنے کی نیت نہیں ہے مکان کی تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسا غریب جو مکان بیچنا چاہ رہا، کیونکہ اس کے پاس کیا ہے، قرضے زیادہ ہو گئے، پریشانیاں زیادہ ہو گئی، مکان بیچ لینا چاہ رہا، جا کے وہ خود کرائے کے گھر میں رہ رہا، تو ایسے آدمی کے لیے جو خود گھر کا خرچہ نہیں چلا سک رہا اور وہ بیچنے کی انتظار میں ہے، ایک سال ہو گیا گھر ابھی تک نہیں بکا، تو پھر وہ گھر بیچنے کے بعد زکوٰۃ دے سکتا، لیکن دینا تو ہے۔ اب آخری بات، عورت کا حق مہر کا حکم کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو مہر ملا، مہر کا رقم ہمارے پاس تو بہت کم ہے، 5,000 10,000 2,000 میں ختم ہو جاتا، لیکن جس عورت کو مہر ملا اتنا کہ جو نصاب کو پہنچا، مثال کے طور پر پہنچتا ہے، اگر کوئی شوہر دیا مہر میں آپ کو 9 تولے سونا دے دیا، 8.5 تولے سونا دے دیا، مہر میں مل گیا، اب کیا کرنا، دینا پڑتا، ایک سال گزرا، مہر کا رقم ہے تو اس کے اوپر بھی کیا ہے، زکوٰۃ دینا پڑتا۔ لیکن اگر کوئی ادھار رکھا، مہر دے تم بلکہ لکھایا 10 تولے لیکن ادھار ہے، ابھی نہیں دیا، تو کیا کرنا، سیم ویسے ہی قرضے کی طرح سوچنا، کیا اگر تمہارے کو وہ مہر کا پیسہ ملنے کی امید ہے تو ہر سال دینا، اگر مہر کا پیسہ ملنے کی امید نہیں ہے تو چھوڑ دینا، جب ملا تب دینا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شادی کے لیے اگر جمع کیے سو رقم ہے تو بچی کی شادی کے لیے بول کے ابھی سے جمع کے رکھے پیسہ، وہ نصاب کو پہنچا تو کیا کرنا، ہر سال اس کے اوپر بھی زکوٰۃ دینا پڑتا، یہ بھی فتویٰ لجنہ دائمہ کی طرف سے ہے۔ مکان کی تعمیر کے لیے بھی اگر جمع کر کے رکھے پیسے، مکان بنائیں گے لیکن ایک سال ہو گیا ابھی شروع نہیں کرے، پھر بھی اس کے اوپر بھی آپ کو زکوٰۃ دینا پڑتا۔ آخری بات، گری پڑی چیز کا مسئلہ سن لے کے انشاءاللہ آج کی بات یہیں پر روک دیں گے۔ بات کیا ہے، گری پڑی چیز آپ کو ملی راستے میں، اس کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ حقیر اور معمولی چیز ہے، جیسے چھڑی، کوڑا، رسی، مثال معمولی چیزاں ہیں بھائی، کون سے تو بھی چھوٹے چھوٹے چیزاں ہیں، اگر وہ مل گئے تو وہ استعمال کر لے سکتے، جائز ہے۔ لیکن اگر وہ قیمتی چیز ملی، مثال کے طور پر موبائل یا سونا، بالی، کسی کچھ تو بھی اگر قیمتی چیز اگر گر گئی تو اس کو کیا کرنا، اس کے اٹھانے والے پر لازم ہے کہ 1 سال تک اس کی تشہیر کرتا رہے، 1 سال تک انتظار کرنا، ڈھونڈنا، معلوم کرنا کس کا ہے بول کے، ملنے ساتھی جیب میں ڈال کے نہیں چھپا لینا، معلوم کرنا ہے کس کا ہے بول کے، ڈھونڈنا خود ملنے والا، سمجھ رہے؟ ہاں۔ پھر اس کے بعد اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے دے دینا، اگر مالک نہ ملے تو پھر وہ 1 سال کے بعد خود استعمال کر سکتا، اور جب کبھی بھی زندگی میں 4-5 سال کے بعد بھی اگر معلوم ہوا کہ یہ اس کا ہے، ملا تھا، اس کا گم ہو گیا تو اس کی چیز اس کو دے دینا، یاد رکھو، حقیر چیز ہے تو استعمال کر سکتے، قیمتی چیز ہے تو 1 سال انتظار کرنا، 1 سال تک استعمال نہیں کرنا، چھپا کے رکھنا، 1 سال کے بعد بھی نہیں ملا تو استعمال کر سکتے، لیکن جب بھی معلوم ہوتا پھر اس کی چیز اس کو دے دینا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کی کون زکوٰۃ دینا، اس کی زکوٰۃ میں اختلاف ہے علماء میں، لیکن جس کو ملا وہ ہر سال دیتے رہنا، جس دن اس کا مالک آ گیا اس کو دینا، اب وہ مالک خود زکوٰۃ دے دے گا۔ تو یہ چند مسائل تھے زکوٰۃ کے تعلق سے، امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔